پولیٹیکل ورڈ میں، پولیٹیکل ورڈ ان اے سینس اسٹیٹس اور ریاستیں اس پہ اسٹیبلش کرتی ہیں. اس کے لیے ہوتی ہے جغرافیکل باؤنڈریز. جغرافیکل باؤنڈریز. اور پاکستان میں رہنے والے مختلف تہذیب اور ثقافت اور زبانوں کے لوگ ایک جغرافیکل باؤنڈریز کے اندر رہتے ہیں. تو اپنے فارم میں وہاں لکھتے ہیں نیشنلٹی یا سندھی. نیشنلٹی کیا لکھتے ہیں؟ پاکستانی. آپ سندھ سے آپ بھی لکھتے ہیں، میں سرحد سے ہوں، میں بھی لکھتا ہوں، اور چوری صاحب پنجاب سے وہ بھی لکھتے ہیں پاکستانی. جغرافیکل باؤنڈری اسٹیٹ اسٹیبلش کرتی ہے جغرافیکل باؤنڈری پر. تو یہ آج کی دنیا میں قومیت کا ایک تصور، ایک بہت دیرینہ تصور جو بیس کرتی ہے 3 چیزوں پر. اس کی اساس ہے ایک، لیکن عموماً 3 چیزیں ان کی مشترک ہوتی ہیں: ریجن، بلڈ اور تہذیب و ثقافت، کلچر اینڈ سویلائزیشن. فار ایگزامپل پٹھان، پشتون سارے ایک قوم ہے، ریجن ان کا ایک ہے، علاقہ ایک ہے. دوسرا بلڈ ان کا ایک ہے، قیس عبدالرشید کا بلڈ ہے. اور تیسرا ان کی تہذیب و ثقافت ایک ہی ہوتی ہے. وہی پکول پہنے ہوئے، لالا کو دیکھے پکول پہنا ہوا، وہی پکول اور وہی واسکٹ اور بڑے بڑے کپڑے اور چادر ڈالے ہوئے. یہ جو ہے یہ ذرا 50% ہے. یہ جو ہلمندی بیٹھا ہوا 25%. کیتلی، چائے والی کیتلی، جہاں بھی جائیں گے آپ پٹھان کے گھر میں کیتلی آپ کو ضرور ملے گی. آپ توہین کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں. ہماری تعریف کرتے ہیں تب. اور تیسرا تصور قومیت کا، وہ جو عقیدے اور نظریے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کا ریجن سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، تہذیب و ثقافت سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور اس کے زبان سے بھی کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہ صرف عقیدے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. چاہے وہ آدمی بنگلہ دیش کا ہو، وہ سفید چاول بغیر گھی کے کھاتا رہے گا، یا پاکستان کا ہو جو ہر چیز میں اسپائسز کھاتا رہے گا، یا افغانستان کا ہو جو چاول میں بھی میوہ کھاتا رہے گا. میوہ ڈالے گا اس میں، لیکن عقیدہ سب کا ایک ہے. تو یہ سارے عقیدے کے اساس پر ایک قوم ہے. تو ایک تصور وہ تو پہلے سے ڈیولپ ہو چکا ہے کہ ایک بلڈ رکھنے والے لوگ سندھی، چاہے اسے سندھی نہ آتی ہو، یہ ادر کی طرح سندھی ایک جملہ اس کو نہیں آتا پھر بھی سندھی ہے، اس لیے کہ بلڈ سندھی ہے. سندھی آتی کہ نہیں؟ اچھا ویسے گپ لگا رہا ہے. اچھا تو اگر سندھی ایک جملہ بھی نہ آئے لیکن پھر بھی یہ سندھی ہے، اس لیے کہ بلڈ سندھی کا ہے. بلڈ سندھی، چاہے اس نے اجرک پہنا ہوا ہو، وہ ان کی تہذیب و ثقافت ہے، یا نہ پہنا ہوا لیکن بلڈ سندھی کا ہے. بلڈ سندھی جب وہ اجرک پہنتا ہے تو اس کا بھی دل میں کچھ اور بھی پیدا ہو جاتی ہے. اجرک کا جو مجھے ملے تو صحیح ہے نا، اس لیے کہ وہ بلڈ کی وجہ سے تہذیب و ثقافت کے ساتھ ایک محبت ہوتی ہے. تو ایک قومیت کا تصور جو بلڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور تہذیب و ثقافت اس کے تابع ہوتے ہیں، یا ریجن بھی تقریباً ایک ہی علاقے میں رہتے عموماً. اور دوسرا جو جغرافیکل باؤنڈریز آج کے سیاسی تقسیم کے اساس پر. اب ہندوستان میں کتنی قومیتیں ہیں؟ کتنی ہیں؟ سینکڑوں ہیں. لیکن وہ فارم میں کیا لکھتے ہیں؟ نیشنلٹی انڈین. کوئی نہیں وہ لکھتا کہ برہمن، اور کوئی نہیں لکھتا وہ دوسرے کیا کہتے ہیں، راجپوت اور جاٹ اور فلان اور فلان اور فلان. ہاں یہ نہیں لکھتے، اس لیے کہ جغرافیکل باؤنڈریز آج کی سیاسی دنیا میں وہ اسٹیٹ جس پہ اسٹیبلش کرتا ہے، بیس کرتا ہے. اور تیسرا تصور یہی جو قرآن نے دے دیا کہ اس میں سلمان فارس کا موجود تھا، صہیب روم کا تھا، عمار حبشے کا تھا، بلال کہاں کا تھا. صحیح ہے. تو یہ سارے اکٹھے ہو گئے اور ایک قوم تشکیل دے دی جن کو مسلم قومیت کا نام دے دیا گیا. اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم. تو قوم کی اپنی اپنی ڈیفینیشن ہوتی ہے مختلف کانٹیکسٹ میں، کیونکہ کبھی کبھار قوم وہ استعمال ہو جاتی ہے اور خواتین اس میں شامل ہی نہیں ہوتی. خواتین اسی قوم کے افراد نہیں شمار ہوتے، وہ اس قوم کے افراد بن جاتے ہیں جہاں بیائی جاتی ہیں. خواتین اس قوم کے افراد بن جاتی ہیں جہاں پہ شادی ہو جاتی ہے، اور اس لیے وہ اپنی انٹروڈکشن اور اپنا تعارف، ایون اپنا نام وہ بھی اسی فیملی سے ڈرائیو کرتی ہے، اسی فیملی سے ڈرائیو کرتی ہے. فار ایگزامپل اگر کسی دوسرے قوم سے
ہلمندی کے خاندان میں کوئی خاتون بیاہی گئی، چاہے وہ پنجاب ہی کی کیوں نہ ہو، چودھری صاحب کے خاندان کی، صحیح ہے، لیکن وہ بیانے کے بعد اور شادی کے بعد وہ اس کا نام ہوگا فلانا ہلمندی، فلانا ہلمندی، اس کی قومیت تبدیل ہو جاتی ہے. اٹ مینس کہ قوم بیس کرتی ہے مردوں پر. بنو ابنائنا و بناتنا بنوہن ابناء الرجال الاباعد. عربی کے ایک شاعر نے کہہ دیا کہ ہمارے بچے وہ ہیں جو ہمارے مردوں کے بچے ہیں، اور جہاں تک ہماری عورتوں کے بچوں کا تعلق ہے بنوہن ابناء الرجال الاباعد، ان کے بچے تو اپنے مردوں کے بچے ہوتے ہیں. یہ تو حیوانات ہیں. We are not talking about animals, we are talking about human beings. ہو جاتی ہے نہیں، ایسا نہیں، کوئی جرم والی بات تو نہیں ہے، نیچرل چیزیں ہو جاتی ہے. ہاں why not؟ رکھ دیتے ہیں. اولئک الذین آتیناہم الکتاب، یہی لوگ وہ تھے جنہیں دے دی تھی ہم نے کتاب، والحکم اور حکومت، والنبوت اور نبوت. فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ، اگر انکار کرتے ہیں اس فکر سے، هؤلاء یہ آپ کے قوم والے اہل مکہ جو آپ کے چچا ہیں. ابو لہب ہے، کون ہے؟ ابو لہب ہے، ابو جہل ہے، ولید ابن مغیرہ ہے، سارے آپ کے چچے لگتے ہیں. فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا، تو ہم نے توکیل دے دی ہے اس فکر کی ایک ایسی عظیم قوم کو، لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، وہ اس سے انکار کرنے والے نہیں. اولئک الذین، اولئک یہ پھر ڈیمانسٹریشن ہے، اس میں اشارہ ہے. اولئک الذین، یہی لوگ وہ لوگ ہیں، ہدی اللہ، جنہیں گائیڈ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، فبہداہ، تو انہی کی گائیڈنس کے پیچھے اقتدے، آپ فالو کریں. فبہداہ، انہی کی گائیڈنس کے پیچھے اقتدے، آپ فالو کریں، آپ ان کی گائیڈنس اور ہدایت کو فالو کریں، کیونکہ the same way they have gone you must go. وہ راستہ جس پہ سارے انبیاء گئے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی اسی راستے پہ جانا ہے. تو اولئک کی ڈیمانسٹریشن یا تو انبیاء کو راجے ہیں جن کی لسٹ آگے دے دی کہ من ذریتہ داؤد و سلیمان و فلان و فلان و فلان، تو حضور سے کہہ دی کہ اولئک الذین ھدی اللہ، یہی لوگ ہیں جنہیں ہم نے ہدایت دے دی ہے. فبہداہ مقتدی، آپ بھی وہی راستہ لے لیں جو راستہ ان کا تھا. اور دوسرا ڈیمانسٹریشن، فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا، ہم نے اس فکر کے حامل بنا دیے ایک عظیم قوم صحابہ، لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، جو اس فکر سے انکار کرنے والے نہیں. تو اب ڈیمانسٹریشن صحابہ کی جانب ہے کہ اولئک الذین، یہ قوم وہ لوگ ہیں، ہدی اللہ، جنہیں گائیڈ کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، فبہداہ اقتدے، تو انہی کی گائیڈنس کو آپ فالو کریں. ہم سے کہتے ہیں، کس سے کہتے ہیں؟ ہم سے کہتے ہیں کہ انہی کی گائیڈنس کو آپ فالو کریں. اور تائید، آپ پیچھے چلے جائے بقرہ میں آیت نمبر 13. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب انہیں کہہ دیا جاتا ہے آمنو، ایمان لائیں، کما آمن الناس، دیکھ لیا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے آمنو، کس کو؟ مشرکین مکہ کو. آمنو یا منافقین کو، آمنو کہ ایمان لائیں. کیسا ایمان؟ کما آمن الناس، جس طرح ایمان لا چکے الناس، یہ کامل انسان، ابو بکر اینڈ کمپنی، عمر اینڈ کمپنی، عثمان اینڈ علی، اور یہ صحابہ رسول پاک جو کامل انسان ہیں. کاملین نے جس طرح ایمان لائے اس طرح ایمان لائیں. کاملین جس طرح ایمان لائے ہیں اس طرح ایمان لائے. تو اٹ مینز کہ فار ایمان یہ صحابہ themselves they were the criterion. ایمان کے لیے کرائٹیریا کون تھے؟ صحابہ تھے. ادروائز تو یہ منافقین سارے کلمہ کہہ چکے تھے. عبداللہ ابن ابی نے کلمہ نہیں کہا تھا. عبداللہ ابن ابی میں سلول، اس نے یہی کلمہ نہیں پڑھا تھا جو ابو بکر نے پڑھا تھا، وہی کلمہ پڑھ لیا تھا. لیکن اللہ کریم نے فرمایا کہ ٹوٹلی unacceptable until and unless they pronounce just like the pronouncement of Abu Bakr and the pronouncement of Umar, Usman and Ali and the group of Sahaba رضوان اللہ علیہم اجمعین. تبھی امام سیوطی نے حدیث نقل کی کہ حضور پاک نے فرمایا
کہ ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، اللہ نے مجھے سلیکٹ کر دیا، چوز کر دیا، اور میرے کلیگ بھی میرے لیے اللہ تعالیٰ نے انتخاب کر دیے۔ حضور نے کوئی اپنے تئیں اپنے لیے انتخاب نہیں کیا، جتنے سارے لوگ دور دور سے پک کر کے کون لے آیا محمد کے قدموں میں؟ اللہ۔ واختار لی اصحابی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فمن اقتدى بهم فقد اهتدوا، جو بھی ان صحابہ کے پیچھے لگ گیا وہ ہدایت پا گیا، وہ ہدایت۔ اور بطریق مفہوم مخالف یا امپلائڈلی مینس کہ جو بھی ان صحابہ کا دشمن بن گیا بیڑا غرق ہو گیا۔ اولئک الذین، یہ لوگ وہ ہیں ہدی اللہ، جنہیں گائیڈ کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، فبہداہ، تو انہی کی گائیڈنس اور ہدایت کے پیچھے اقتدے، آپ اقتدا کریں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا، میں نہیں چاہتا آپ لوگوں سے علیہ، اس قرآن پر، اجرا، کوئی بھی معاوضہ اور اجرت، میں جو آپ کو دین پہنچا رہا ہوں میرے پیغمبر، آپ کہہ دیں ان سے لا اصل، کیونکہ کبھی کبھار یہ جو پیسے ہوتے ہیں نا، ٹیوشن فیس آدمی کے اوپر برڈن بن جاتا ہے، وہ دین ہی چھوڑ دیتا ہے ٹیوشن کی وجہ سے، کبھی کبھار مسجد بھی چھوڑ جاتا ہے 30 روپے کے لیے، کیوں چلتا؟ ہاں، $30 اے منتھ کی وجہ سے، کہ یہ کون دے گا؟ کیونکہ ہمیں دین چاہیے لیکن مفت، دین چاہیے مفت۔ چرچ والے اسکول میں ہم بچوں کو بھجوا دیتے ہیں تاکہ ان کی انگریزی ٹھیک ٹھاک ہو جائے، $400 پر ہیڈ وہ ہم داخل کرتے ہیں۔ ہم ابھی تک شروع نہیں کر چکے، صرف پلاننگ دے چکے ہیں کہ ہم شروع کرنے والے ہیں اسکول کو، تو کہتے ہیں جی فیس کتنا ہوگا؟ جی تھوڑی سی فیس رکھنی چاہیے، فیس نہ ہو تو اچھا ہے، فیس نہ ہو اچھا، تعلیم بھی اچھی بنی ہو، وہ جو کمپیٹ کرے امریکن اسکولز کو، جو کمپیٹ کرے، بلکہ بیٹ کرے انہیں، کمپیٹ کیا کرے، جو بیٹ کرے امریکن اسکول کو، ساتھ ساتھ اسلام بھی ان کی سمجھ میں آ جائے، یہ ساری چیزیں ہوں لیکن فیس نہ ہو، مفت میں ہو، ہاں فی سبیل اللہ۔ جب تک یہی مسئلہ ہے، یہ جتنے سارے بڑے بڑے ادارے ہوتے ہیں جس کی فیس بڑی ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں سب سے اسٹینڈرڈ والا ہے، نہیں، لیکن جب آپ دین کا نام لیں گے تو پھر وہاں پہ سارے لوگ سوچتے ہیں مفت کے لیے، وہاں پہ سارے لوگ سوچتے ہیں مفت کے لیے کہ نہیں جی بس، ہاں نہیں، اب ٹھیک ہے خدا اس کو اجر دے دے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب مجھے پتہ نہیں کتنے کال آئے اور کتنے فون آئے کہ جی بہت سارے غریب لوگ ہیں، وہ اس کے بچے رہ جائیں گے اسلامی تعلیم سے، اور تو میں نے کہا ابھی تک تو مالداروں کے بھی رہ چکے ہیں، ابھی اب غریب رو رہے ہیں، ابھی تک تو مالداروں کے بھی رہ چکے ہیں، وہ بھی دین سے بے بارے ہو چکے ہیں۔ میں نے کہا کہ اصل مسئلہ یہ کہ پھر اسکول کو آپ شروع کرنے دیں، صحیح ہے، ایک فیس کا ایک حد ہم رکھ لیں گے کہ بھائی ایک بچہ ہو تو اتنا فیس داخل کرنا، 2 ہوں گے تو پھر کچھ ریلیکس ہو جائے گا، 3 ہوں گے تو ذرا اس سے بھی ریلیکس ہو جائے گا۔ اچھا، جو غریب ہیں وہ کتنا افورڈ کر سکتے ہیں، وہ ہمیں اپنے ڈاکومنٹس دے دیں گے کہ میری ماہانہ تنخواہ یا ماہانہ جتنی آمدنی ہے وہ اتنی ہے، ٹھیک ہے، فیس میں تو ہم کمی نہیں کریں گے، لیکن اب اس کے لیے دوسرے سورسز ہم ڈھونڈ پائیں گے کہ بھائی کمیونٹی میں کوئی آدمی اگر کسی ایک بچے کو اسپانسر کر سکتا ہو، کسی غریب کا، ایک بات۔ دوسری بات کہ بھائی اپنے زکوٰۃ اور صدقات اسکول والے فنڈ میں ڈالتے رہیں، تاکہ، کیونکہ میں نے کہا کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا، پھر تو ہم سارے غریب ہیں، سب کہتے ہیں کہ مفت میں دے دیں، ہاں بالکل۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں ہدی اللہ، تو اس کا معنی یہ ہے کہ ابھی تک دین کی قدر و قیمت ہمارے قلب و دماغ میں آئی نہیں کہ یہ بھی کوئی کام کی چیز ہے، یہ مفت میں آ جائے، مفت میں تو اچھی بلی بات ہے، لیکن اگر اس کے لیے 5 روپے بھی لگانے ہیں، نہیں جی، اور بہت سارے اہم کام اس سے پہلے ہیں۔ اولئک الذین، یہ صحابہ کا کمال یہی تھا کہ انہوں نے دین کو سب سے فوقیت دے دی تھی، کہ باقی چیزیں ثانوی اور سیکنڈری، اور دین یہ فرسٹ چیز ہے۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں ہدی اللہ، جنہیں ہدایت دے دی ہے اللہ تعالیٰ نے، فبہداہ مقتدی، قل آپ کہہ دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، میں نہیں چاہتا آپ لوگوں سے علیہ، اپنے دین پہ اور اسے کمیونیکیٹ اور کنوے کرنے پر، اجرا، کوئی تنخواہ تو میں نہیں چاہتا۔ میں نے آج تک آپ سے کوئی روٹی کا بھی ڈیمانڈ کر دیا؟ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی سے ڈیمانڈ کر دیا کہ آج میں نے تقریر کرنی ہے، آج آپ نے مجھے روٹی کھلانی ہے؟ لیم،
اس نے میری طرح کبھی لیم کا مطالبہ نہیں کیا، میں تو کبھی کبھار کر دیتا ہوں، یہ علیحدہ بات ہے کہ آپ لوگوں کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، آپ کہہ دیجئے لا اسألکم کہ میں نہیں چاہتا آپ لوگوں سے علیہ اس دین پر اجرن کوئی معاوضہ اور کوئی بدلہ، ان ہوا الا نہیں ہے یہ دین الا ذکر مگر یہ ریمائنڈر ہے اور نصیحت کامل ہے للعالمین سارے مخلوقات کے لیے اور وداؤٹ اینی کاسٹ، الا ذکر وداؤٹ اینی کاسٹ ساری مخلوقات کے لیے یہ نصیحت کاملہ ہے اور ریمائنڈر ہے اور وداؤٹ اینی کاسٹ، اٹ ہیز no any fees even a single penny۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کبھی کسی سنگل پنی کا ڈیمانڈ بھی نہیں کیا، بلکہ میں تو خود اپنے جو ہوتے آپ کو دے دیتا ہوں کہ یہ آپ لے لیں۔ قل لا اسألکم علیہ، آپ کہہ دیجئے لا اسألکم علیہ، تو اس لیے میری بھی فکر یہی ہے کہ مولوی ہر جگہ ایسا ہونا چاہیے جو معاشرے کا سب سے زیادہ مالدار ترین آدمی ہو، تاکہ وہ لوگوں کو دین بھی سکھاتا رہے اور پیسے بھی دیتے رہے کہ آپ آ جائیں آپ لوگوں کو روزانہ اتنے پیسے ملیں گے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ تو اپنے ہی تقسیم کرتے رہے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، آپ کہہ دیجئے لا اسألکم میں نہیں چاہتا آپ لوگوں سے علیہ اس چیز پر اجرا کوئی بھی اجر اور بدلہ، ان ہوا نہیں ہے یہ دین الا ذکر مگر یہ کمپلیٹ نصیحت ہے اور ریمائنڈر ہے للعالمین سارے مخلوقات کے لیے ریگارڈلیس آف دیئر کیسٹ اینڈ ریس اینڈ کلر اینڈ ریجن اینڈ سو آن۔ یہ میرے ہاں کوئی فرق نہیں ہے، کالا آیا، گورا آیا، خاکی آیا، ایشین آیا، افریقن آیا، امریکن آیا، چھوٹا آیا، بڑا آیا، عربی آیا، عجمی آیا، all of them they have equal right، equal، but sometime وہ جو نیٹوز نہیں ہیں، جو نیٹوز نہیں ان کا مقام وہ نیٹو سے زیادہ بلند بن جاتا ہے تقویٰ کے اعتبار پر۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، حضرت عمر رضی اللہ عنہ حکمران تھے، بیٹھے رہتے حضرت عمار ابن یاسر کھالے کلوٹے حبشہ کے ابسینیا کے، وہ جب آ جاتے حضرت عمر اٹھ کھڑے ہوتے اسے گلے لگاتے اور اپنا جو پیر رکھتا اسی پر بٹھا دیتے کہ لقد اوذی فی سبیل اللہ ما اوذیت مثلہ قط، تو اس نے اللہ کے دین کے لیے وہ مصیبتیں جینی کہ عمر کا باپ بھی اتنی مصیبتیں نہیں جھیل سکتا، اتنے کہ عمر کے قریب تو کوئی آ نہیں سکتا، مصیبتیں کیا جھیلتا۔ عمر کے قریب آنے والی بات ہی دل گردے کی بات ہوتی، عمر کو تو کوئی اس طرح گھوڑ بھی نہیں سکتا تھا۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، وما قدر اللہ حق قدرہ، اور انہوں نے قدرہ یقدر تخمینہ لگانا، اس کا لغوی معنی ہوتا ہے اسٹیمیٹ۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، اور انہوں نے آج تک اسٹیمیٹ نہیں کیا اللہ تعالیٰ کو حق قدرہ، جس طرح اسٹیمیشن اللہ کا استحقاق ہے۔ اب اللہ کو آپ اسٹیمیٹ نہیں کر سکتے، مینز کہ کوئی لمٹس نہیں اللہ کی عظمت کی، اللہ کی عظمت کے ایگزالٹڈ پوزیشن کے اس کے کوئی حدود نہیں ہے۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ آج تک ان کے ذہن میں یہ بات آئی نہیں کہ اللہ کتنے عظیم ہے، اتنے عظیم ہے کہ آپ کوئی الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اس لیے تو وہ لوپ ہول کا سہارا لیتے رہے ہیں کہ مجھے بھی ایک عام انسان کی طرح ایک آدمی سمجھ رہے ہیں، یا ایک عام رولر کی طرح ایک رولر سمجھ رہا ہے کہ میں بھی دنیاوی حکمرانوں کی طرح ایک حکمران ہوں۔ آج تک ان کے ذہن میں یہ بات آئی نہیں کہ اللہ کا تصور ہے کیا۔ وما قدر اللہ حق قدرے، اور انہوں نے وما قدر اللہ حق قدرے، انہوں نے نہیں وما قدر اللہ، انہوں نے نہیں اسٹیمیٹ کیا اللہ تعالیٰ کو حق قدرے، حق اسٹیمیٹ کرنے کے اساس پر۔ اور دوسرا معنی وما قدر اللہ، انہوں نے نہیں پہچانا اللہ تعالیٰ کو حق قدری، جس طرح اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کا حق ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کا حق ہے، ابھی تک انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ایسا نہیں پہچانا۔ نکالیں سورہ حج، بالکل 17ویں پارے کی آخر، آیت نمبر 73۔ یا ایھا الناس، او انسانوں، ضرب مثل، ضرب مثل دے دی جاتی ہے، بیان کی جاتی ہے ایک ضرب المثل، ایگزامپل آپ لوگوں کے لیے، فاستمعوا لہ، کان کھول کے سن لیجئے، فاستمعوا لہ،
اللہ کریم فرماتے ہیں، ذرا ایگزامپل سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں تو کان کھول کے سن لیجیے. یا ایھا الناس، و انسانوں، ضرب مثل، بیان کی جاتی ہے ایک مثال، فاستمعوا لها، آپ کان کھول کے سن لیجئے. ان الذین، تحقیق وہ مخلوقات، تدعون من دون اللہ، تدعون جنہیں آپ پکارتے ہیں یا جن کی عبادت آپ کرتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے بغیر، لن یخلقوا ذبابا، وہ نہیں پیدا کر سکتے ذبابا، ایک مکھی کو، ذبابا فلائی کو. ان الذین، وہ سارے خدا جو آپ نے بنا دیے، تدعون، اور جنہیں آپ پکارتے رہتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، لن یخلقوا ذبابا، وہ کبھی بھی نہیں پیدا کر سکتے ذبابا، ایک مکھی. وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگر وہ سارے اسمبل ہو جائیں ایک ساتھ، سارے دنیا کے خدا اکٹھے ہو جائیں تو ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے، ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور اگر چھینے الذُّبَابُ، مکھی، ان میں سے شیئن، کوئی چیز جو آپ لوگوں نے حلوے ملوے لگا دیے ہیں، کیونکہ وہ خاص موقع پر اپنے خداؤں کے منہ پر کوئی حلوہ وغیرہ لگا دیتے ہیں، تو مکی نے تو آنا ہی تھا، وہاں بیٹھنا تھا. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ مکی پیدا کرنا تو درکنار، اس کی جو حلوہ وہ چاٹتے ہیں انہیں دکھار بھی نہیں سکتے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، وہ ڈیفنس نہیں کر سکتے اس مکی سے. ضعف الطالب، کتنے کمزور ہیں، الطالب، ان کو پکارنے والا، والمطلوب، اور کتنا کمزور ہے اس کا خدا. پکارنے والا کتنا ضعیف العقیدہ ہے، پکارنے والا کتنا ضعیف العقیدہ ہے، اور جسے پکارا گیا ہے وہ کتنی ضعیف القوہ ہے. اس کی قوت کا اندازہ کیجئے، مکی کو نہیں ڈیفنس اپنا کر سکتا، اور پکارنے والا کتنا بد عقیدہ ہے، کتنا کمزور عقیدہ ہے اس کو، کہ جو مکی کو نہیں ڈیفنس کر سکتا اپنا، وہ اسی کو پکار رہا ہے. پیچھے ما قدر اللہ حق قدرہ، یہ کیوں کرتے ہیں اس طرح؟ وہ سارے خداؤں کو کیوں بنایا ہے اور اتنے ضعیفوں کو؟ اس لیے کہ ابھی تک وہ خدا کو نہیں پہچان سکے ہیں، ابھی تک وہ خدا کی قوت کو نہیں پہچان سکے ہیں کہ سارے کام خدا نے کرنے ہیں، سارے کام خدا نے. ایرے غیرے کے دروازوں پہ جو جاتے ہیں اس وجہ سے جاتے ہیں کہ ان کا یہ عقیدہ نہیں ہوتا کہ سارے کام خدا کر سکتے ہیں. قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے نہیں پہچانا اللہ تعالیٰ کو حق پہچان کے اساس پر جو اللہ کا حق ہے. اب اللہ کی حق پہچان کیا ہے، ان اللہ، تحقیق اللہ تعالیٰ، لقوی، قوت رکھنے والا ہے تمام کاموں کا، عزیز، اور غلبہ رکھنے والا ہے. اچھا جی، نہیں تو بابے بھی تو ہوتے ہیں، بابے بھی ہوتے ہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا ہاں، وہ بابے جنہیں منتخب کیا گیا وہ توحید کے اساس پر. اللہ یستفی من الملائکۃ، اللہ تعالیٰ چوز کر لیتا ہے، انتخاب کر لیتا ہے فرشتوں میں سے، رسولن، خاص قاصد اپنے، ومن الناس، اور انسانوں میں سے خاص قاصد اپنے. لیکن ہوتے ہیں وہ خدا کے قاصد، وہ کوئی مشکل کشا نہیں ہوتے، کیونکہ ان کا انتخاب تو خود اللہ نے کیا. اپنے انتخاب کے لیے اللہ کے محتاج ہے. تو جو آدمی اپنے منصب کے لیے خدا کا محتاج ہوگا وہ خدائی میں خاک شریک ہوگا خدا کے ساتھ. یہ انتہائی ٹیکنیکل پوائنٹ ہے کہ جن لوگوں کو آپ خدا کے شریک بنا دیتے ہیں، means کہ they have been chosen by اللہ سبحانہ و تعالی. اب جب وہ chosen by اللہ سبحانہ و تعالی for their very choose they are in need of اللہ، کہ اپنے چوزنگ کے لیے وہ کس کے محتاج ہیں؟ تو جو آدمی اپنے منصب کے لیے کسی ذات کا محتاج ہوگا اس کے ساتھ خاک شریک ہوگا وہ. تو یہ فرشتے بھی اپنے انتخاب کے لیے اللہ کے محتاج، اور انبیاء بھی، اور فرشتوں سے اور انبیاء سے بڑھ کر کوئی دوسری ذات تو ہو نہیں سکتی. باقی جو آپ نے گرین میں پگڑی پہنائی اور کدھر ادھر جاتے ہیں گرین والے، ما قدر اللہ، ما قدر اللہ حق قدری، نہیں پہچانا ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو حق قدری، حق طور پر پہچاننے کے انداز پہ. اللہ، تحقیق اللہ تعالیٰ لقوی، بڑے قوت والے، عزیز، بڑے غلبے والے. اللہ یستفی، اللہ تعالیٰ انتخاب کرتا ہے، من الملائکۃ رسلا، فرشتوں میں سے رسلا، قاصدوں کا، رسلا قاصدوں کا. اور قاصد دیکھیے مجھے، قاصد یہ مالک اور اونر اور ماسٹر اور باس کا شریک ہوتا ہے یا اس کا خادم ہوتا ہے؟
خادم ہوتا تو اللہ کریم نے لفظ ہی ایسا اختیار کر دیا کہ یہ جو قاصد ہوتے ہیں میرے شریک توڑیں وہ میرے خادم ہوتے ہیں، میرے خادم ہوتے ہیں۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر، تحقیق اللہ تعالیٰ سننے والا ہے ہر بات کو، بصیر اور دیکھنے والا ہے ہر عمل کو، یعلم ما بین ایدیہم۔ اب دیکھیے ان اللہ سمیع بصیر سے ایک خدشے کا ازالہ کر دیا کہ آپ کو یہ غلط فہمی ہے کہ کچھ کام اللہ کے دیکھنے سے رہ گئے ہوں گے تو اس کے لیے نائب کی ضرورت ہے، یا کچھ باتیں اللہ کے سننے سے رہ گئے ہوں گے تو نائب کی ضرورت ہے جو یہاں پہ بیٹھا رہے ایز ایمبیسڈر، اس کے بھی ہاتھ پہ کام کرتا رہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا ان اللہ سمیع، اللہ ہر ایک بات کو سننے والا، بصیر اور ہر ایک کام کو دیکھنے والا ہے، ہر ایک کام کو ٹھیک ہے دیکھنے والا سننے والا، لیکن کچھ چیزیں انویزیبل ہوتی ہیں، کچھ چیزیں انویزیبل ہوتی ہیں، تو اللہ کریم نے فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جو انویزیبل چیزیں ہیں اسی کا بھی مجھے علم ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وإلی اللہ ترجع الامور۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ہمارے ہاں پشتوں میں ضرب المثل زی ابازول ورازی، ابازے ہمارے ہاں ایک علاقہ ہے، ابازے ایک علاقہ ہے، تو وہ ایسے قسم کے وہ یعنی جگہ پہ پڑا ہوا ہے کہ جس روڈ پہ آپ جائیں گے تو ابازے سے گزریں گے، تو کہتے ہیں کہ زی نا ابازول، جب جاؤ گے تو ابازے ہی پہنچ جاؤ گے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا وإلی اللہ ترجع الامور، جو بھی آپ بات کریں گے تو آخری بات اللہ کے ہاں پہنچ جائے گی، سننے کی بات ہے اللہ کے ہاں پہنچے گی، دیکھنے کی بات ہے اللہ، علم کی بات ہے اللہ کے ہاں پہنچ جائے گی۔ وإلی اللہ ترجع الامور کے سارے معاملات یہ اللہ کو سپرد کیے جاتے ہیں۔ تو اپنے سبق پہ ارے انبیاء قاصد ہی ہوتے ہیں، قاصد نہیں جانتے، ایمبیسڈر کو آپ نہیں جانتے، پیغام بر کو آپ نہیں جانتے، جس کو آپ نے پیغام دے دیا کہ یہ فلاں جگہ پہنچائے، مینس کہ ہی از ورکنگ آن یور بہاف، مینز جسٹ لائک اے سرونٹ، اور کہ سرونٹ کے طور پر ہاں میسنجر، ہاں ٹرو ہے نہیں ہے۔ ما قدر اللہ حق قدرہ، اور انہوں نے نہیں پہچانا اللہ تعالیٰ کو جس طرح اللہ کو پہچاننے کا حق ہے، اس طرح اللہ کو پہچاننے کا حق ہے۔ اذ قالوا، کیوں نہیں پہچانا؟ کیونکہ ان کا تصور عجیب ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کو نہیں پہچانتے تو کہہ دیتے ہیں کہ اللہ نے کبھی کوئی چیز نازل ہی نہیں فرمائی، یا کیا کہتے ہیں یہ قرآن ہے اللہ نے نازل فرمایا، یہ اس لیے کہ اللہ کو جانتے نہیں، ورنہ پھر اللہ کی ڈیوٹی کو بھی جان لیتے۔ اگر یہ اللہ کو پہچانتے تو اس کی ڈیوٹی کو بھی پہچان لیتے کہ جب اللہ اللہ ہے تو اسی نے انسانوں کو گائیڈ کرنا ہے، اور انسانوں کے گائیڈ کرنے کے لیے پیغمبر کی ضرورت ہوتی ہے اور کتاب کی بھی ضرورت ہوتی ہے، یہ بات آٹومیٹکلی ان کے ذہن میں آ جاتی، لیکن ابھی تک یہ اللہ کو نہیں پہچان چکے۔ بات ذہن میں آ گئی چوہی صاحب؟ اذ قالوا، اس لیے کہ وہ کہہ دیتے ہیں ما انزل اللہ علی بشر من شیء، کہ نازل نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے علی بشر کسی بھی انسان پر من شیء کوئی بھی وحی، وہ اللہ کو نہیں جانتے تو کیا کہہ دیتے ہیں کہ ما انزل اللہ، کبھی نازل نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے علی بشر کسی بھی انسان پر من شیء کوئی بھی چیز۔ بات کو آپ دیکھیں تنوین آیا ہے علی بشر میں، بشرین پر تنوین، اور من شیئن میں شیئن پر تنوین۔ اذ قالوا، اس لیے کہ وہ کہہ دیتے ہیں ما انزل اللہ، کہ نازل نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے علی بشر کسی بھی بشر پر من شیئن کوئی بھی چیز، کسی بھی بشر پر کوئی بھی چیز، تو مین کہ یا تو وہ بشر کی نبوت کی انکار کر رہے تھے، کس کی؟ انسان کی نبوت کی انکار کر رہے تھے، یا نبی پر قرآن اور کتاب کے نزول کا انکار کر رہے تھے۔ نبی پر ہاں تو آپ نے کہا لیں سورہ الفرقان 19واں پارہ 18ویں پارہ، اللہ نے کبھی کوئی چیز نازل نہیں فرمائی کتاب یا وحی کی صورت میں، تو یہ محمد جو کچھ کہہ رہا ہے یہ اپنے تئیں بناتا رہتا ہے، اپنے تئیں، مجھے دیکھیں یہ اپنے تئیں بناتا رہتا ہے۔ تو آیت نمبر دیکھیں آپ، آیت نمبر 4 دیکھ لیا، وقال الذین کفروا، اور کہہ دیا ہے کفار نے، ان ھذا، نہیں ہے یہ کلام اور قرآن، الا افک، مگر جھوٹ، افتراؤ، جو اس نے اپنے تئیں بنا دیا ہے، واغانوا علیہ، یہ انہی کی جانب سے خدشے کا جواب ہے۔ کسی نے کہہ دیا اچھا
یہ تو بھائی الٹریٹ اور ان ایجوکیٹڈ آدمی ہے، تو یہ اس قسم کا فصیح کلام کیسے کہہ سکتا ہے؟ یہ آپ کی بات کسی کے کان لگے گی نہیں، کیونکہ اس قسم کا کلام تو اس جیسا ان ایجوکیٹڈ آدمی نہیں کر سکتا. اور آپ کہتے ہیں کہ اس نے بنا دیا ہے، تو انہوں نے فوراً ایک جملہ لگا دیا کہ وہ اعانہ علیہ قوم آخرون. یہ لٹریٹ لوگوں کے پاس جاتا رہتا ہے، ان سے مدد لے لیتا ہے. وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اور سپورٹ دیا ہے اس کو علیہ اس قرآن بنانے میں قوم آخرون تعلیم یافتہ لوگوں نے. فقد جاؤ، یہ اللہ کے ریمارک سے، فقد جاؤ اللہ نے فرمایا فقد جاؤ یہ کہہ چکے ظلم و زورا، ظلم والی بات اور جھوٹ والی بات. وقالو، اور وہ کہہ دیتے ہیں اساطیر الاولین، یہ افسانے سابقہ لوگوں کے، اکتتبہ جو یہ اپنے لیے لکھ چکے ہیں. فہیہ تملا، اچھا یہ اپنے لیے لکھ چکے ہیں یعنی کسی نے اس کو لکھوا کے دے دیے، کسی نے اس کو لکھوا کے دے دیے ہیں، تو پھر خدشے کا ازالہ ہے. ساتھیوں نے خود اعتراض کر دیا، اچھا کسی نے لکھوا کے دے دیا، اس لیے کہ یہ آدمی خود تو لٹریٹ اور ایجوکیٹڈ ہے نہیں، نہ یہ پڑھ سکتا ہے نہ لکھ سکتا ہے. یہ پیغمبر نہ خود پڑھ سکتا ہے اور نہ لکھ سکتا ہے، لکھوا کے کسی اور نے دے دیا، تو اب یہ پڑھتا کیسے ہے؟ پڑھتا کیسے؟ تو انہوں نے فوراً کہہ دیا فَهِيَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. صبح اور شام اس کے پاس لوگ آتے ہیں، اسے ڈکٹیٹ کرتے ہیں، اور اس کا حافظہ بڑا تیز ہے، یہ فوراً ٹک کر کے بتا دیتا ہے. بڑے انٹرنیشنل حرامی تھے شوری صاحب، ایسے انٹرنیشنل حرامی تھے. فَهِيَ تُمْلَىٰ، وہ ڈکٹیٹ کیا جاتا ہے علیہ اس پیغمبر کو بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح و شام. قل، آپ کے، یہ اللہ کے پھر ریمارک، آپ کہہ دیجئے انزلہ الذی، نازل کر دیا ہے اس قرآن کو اس اللہ نے، یعلم السر، جو جانتا ہے پوشیدہ بات کو، فی السماوات والارض، آسمان اور زمین کے اندر. انہو، اچھا پوشیدہ بات کو تو آپ جو کچھ کہتے رہتے ہیں اللہ کو اس کا پتہ ہے، اللہ کو اس کا، یہ آپ جو میٹنگ کر دیتے ہیں اور جو کچھ مصیبت بنا دیتے ہیں، خدشات بھی پیدا کرتے ہیں، اس کا جواب بھی ڈھونڈ لیتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں اللہ کے علم میں ہیں، ساری چیزیں اللہ کے. لیکن پھر بھی اللہ نے ہدایت کے دروازے بند نہیں کیے، فرما دیے کہ سب کچھ مجھے پتا ہے کہ آپ نے کتنی شیطانت کی ہے، آپ جیسے انٹرنیشنل شیطانت تک پیدا نہیں ہوئے، لیکن پھر بھی اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے، اب بھی وقت ہے اگر آپ مانیں. ان اللہ کان غفور الرحیم. پیچھے اس لیے کہہ دیا کہ دیکھیے یہ سب کچھ مجھے پتا ہے، لیکن پھر بھی آپ ذرا انسان کا بچہ بن. ان اللہ کان غفور الرحیم. ظاہر تو آپ کو یاد ہے میں تڑا رہی گا کہ اللہ ہر آیت کے اخیر میں اپنی وہ صفت بیان کر دیتا ہے جس میں سارے سابقہ آیات کا نچوڑ وہ ذکر کر دیتا ہے. وَقَالُوا مَا لِهَٰذَا، تو پہلی والی بات کہ قرآن پر اعتراض تھا. کس پر اعتراض تھا؟ قرآن پر. اب دوسری والی بات کہ بشر کے نبی ہونے پر اعتراض تھا، بشر کے نبی ہونے پر اعتراض تھا کہ انسان پیغمبر نہیں ہو سکتا. پیغمبر ہونا ہے تو کسی فرشتے نے ہونا، پیغمبر ہونا ہے تو کسی فرشتے نے ہونا، کہ جس کو کھانے کی ضرورت نہ ہو، پینے کی ضرورت نہ ہو، اور رافت میں جانے کی ضرورت نہ ہو، ہیوز میں جانے کی ضرورت نہ ہو، اور سٹور میں جانے کی ضرورت نہ ہو، گروسری خریدنے کی. ایسا پیغمبر ہونا چاہیے. پیغمبر کی تو کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، کبھی اسے بھوک لگ جاتی ہے، بازار میں بھی چلا جاتا ہے، سٹور میں بھی کبھی کبھار دیکھا جاتا ہے. عجیب پیغمبر ہے، اس کی پیغمبری کو مانے. وَقَالُوا مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ، اور انہوں نے کہہ دیا کہ اس پیغمبر کو کیا ہو گیا یَأْكُلُ الطَّعَامَ، جو روٹی کھاتا ہے، وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، اور پھرتا رہتا ہے بازاروں کے اندر. یہ تو بازاروں میں بھی دیکھا جاتا ہے. روٹی کیوں کھاتا ہے؟ پیغمبر ہو تو روٹی کھائے، اور پیغمبر ہو تو ہمارے ہاں ایک بزرگ گزرے ہیں آپ کے پنجاب سے، لوگ اس کی قبر پہ بہت زیادہ آ جاتے ہیں، اپنی مرادیں وہاں مانگتے ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی ڈپو دے دی ہے کام کا، لیکن پنجاب کے لوگوں کا بڑا پکا عقیدہ ہے اس پر. نہیں، وہ تو ہمارے ہاں بس بھر بھر کے اسپرنگ سیزن میں آ جاتے ہیں، اور بکرے دمبے اپنے ساتھ نظر لے غیر اللہ وہ حرام کھاتے رہتے ہیں. وہاں وہ پیر بابا کہتے ہیں، وہ بنیر میں ہے، پیر بابا کہلایا جاتا. بہت بڑے بزرگ تھے، بہت بڑے بزرگ تھے. سید علی ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، ترمذ کے یہ وسطی ایشیا کے ہیں. تو سید علی ترمذی رحمۃ اللہ، عمر پر اس نے وہاں پہ محنت کی، ہندو اور مشرکین کو توحید کا درس دے دیا، اور بدقسمتی مسلمانوں کی دیکھیے کہ اس کے قبر کو شرک کا اڈا بنا لیا ہے.
شرک کا اڈا. اور لوگ آ جاتے ہیں وہاں پہ بڑی مسجدیں، عورتیں اور مرد سارے اسپرچول نائٹ مناتے ہیں وہاں. تو پتہ نہیں اسپرچولیزم تو کچھ نہیں ہوگی، البتہ فزیکل کوئی فائدہ میدہ ہوگا. اللہ رحم فرمائے ان مسلمانوں کے. مولانا حالی نے بڑا رونا رویا تھا کہ کرے خیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، اور کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر. ہم مشرکین کو اس لیے مشرک کہتے ہیں کہ وہ یہ کہ مگر مومنوں پر کلی ہے یہ راہ. مسلمانوں نے اپنے اوپر یہ سارے راستے کھول دیے ہیں. اس بابے کے پاس جائے یہ وہ کام کرتا ہے، اس بابے کے پاس جائے وہ کام کرتا ہے. تو صاحب میرے خیال میں آپ کے پنجاب میں تو بہت سارے قبروں کے اندر کوئی بابا ہوتا ہی نہیں، خالی ہے. لیکن لوگ نہیں، وہ کوئی خبر بنایا ہوتا ہے اور کوئی آدمی بیٹھا رہتا ہے اور لوگ آتے رہتے ہیں. لوگ آتے ہمارے ہاں ہزارے میں، یہ جو ہمارے بھائی نے ذکر کر دیا، ہزارے میں ایک جگہ آ جاتا ہے مانسیرا کے قریب، اسے کہتے ہیں روڈ کے کنارے ہے کھوتا قبر. کھوتا قبر تو وہاں پہ پتہ نہیں کسی بزرگ کا گدھا مر گیا تھا، وہ پانی لا رہا تھا تو وہاں گر گیا، مر گیا. اس پر قبر بنا دیے، جھنڈے لگے ہوئے ہیں، گنبد بنا دیا، لوگ آتے جاتے ہیں. پنجاب سے ڈھیر سارے لوگ آ جاتے ہیں، یہ جی بزرگ کا کھوتا مبارک. اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون. دیکھ لے آتے ہیں کھوتا قبر، اور لوگ وہاں اس کے مٹکے کا پانی پیتے تبرک کے لیے. ایک بار گاڑی رکی، ساتھیوں نے کہا یہاں پانی پیتے، میں نے کہا کہ تشنا اور اس طرح پانی کے بغیر مر جاؤں تو اچھی بات ہے، نظر غیر اللہ کو منہ نہیں لگانا. یہ عقل کی کیا ہو گیا؟ ہاں حالت کی بات. اللہ تعالیٰ جہالت کو علم پر تبدیل فرما دے. تو یہ اس لیے کہ ہندو ہمارے ساتھ رہے نا، ہندو ہمارے ساتھ رہے، اور ہماری امتحان چیزوں میں ہندوؤں کے عقیدوں کا دخل ہے. ہاں انہیں سے سیکھا ہے، وہ ہمارے استاد ہیں. ہاں وہ جو ارتی رکھتے ہیں، ارتی پہ جاتے ہیں نا، بس فرق تو یہ ہے کہ وہ اس کا راک رکھتے ہیں اور آپ اس کی باڑی رکھتے ہیں، تو پورا گنگا بزرگ بن جاتا ہے. ہاں بالکل. وقالوا ما لهذا الرسول، اور انہوں نے کہہ دیا ما لهذا الرسول، کیا ہے اس پیغمبر کے لیے، یاکل الطعام، جو روٹی کھاتے ہیں، ویمشی، اور چلتے پھرتے ہیں، فی الاسواق، بازاروں میں. لولا انزل الیہ ملک، کیوں نہیں نازل کیا جاتا ہے اس کے پاس فرشتہ، فیکون معہ، اب فرشتہ تو آتا رہتا تھا لیکن بدبختوں کو توڑا نظر آتا. فیکون معہ نذیرا، ایسا فرشتہ جو اس کے ساتھ وہ میلے والوں کی طرح سائیڈ بائی سائیڈ پیرا کرے. وہ میلے میں ہوتے ہیں نا وہ جو بوتل فروخت کرتے ہیں. ہاں یہ تو وہ ہمارے ہاں تو لوگوں کو اردو نہیں آتی، وہ آپ کے پنجاب سے آ جاتے ہیں ہمارے میلوں میں، تو وہ دوائی فروخت کرتے ہیں، تو وہ اس طرح یہاں پہ کہ اگر یہاں پہ درد ہو وہ بیڑا غرق کر دیتا ہے. یہاں پہ درد، ریڑھ کی ہڈی میں درد، سر میں درد، اور اس میں مارتا رہتا ہے. اور وہ جو پشتوں میں کہہ رہتا ہے وہ بھی اس کا ترجمہ کہتا رہتا ہے کہ پسینے کے لیے دردی، املا کے لیے دردی، کہ پتن کے لیے دردی، تو سٹ کے لیے دردی، کہ سر دے دردی. تو پھر وہ کہہ رہتا ہے کہ میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں. تو پھر وہ پشتوں والا ہی نہیں کہتا کہ خدا کی قسم کہ میں خدا کی قسم، وہ کہتا ہے یہ خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہے. یہ آدمی خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہے، کیوں وہ پشتوں والا وہ تو ہائر کیا گیا ہے، تو پانچ روپے پر اس نے خدا کی قسم اٹھا دی. تو یہ نہیں کہتا کہ میں خدا کی قسم اٹھاؤں، کہتے یہ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہے. وقالوا ما لهذا الرسول، کیا ہو گیا اس پیغمبر کے لیے، یاکل الطعام، جو روٹی کھاتا ہے، ویمشی فی الاسواق، لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا، او یلقی الیہ کنز، یا اس کے پاس کوئی خزانہ آسمان سے کیوں نہیں گرایا جاتا گولڈ سلور کا، او تکون لہ جنت، یا کیوں نہیں اس کے لیے مکہ کے مضافات میں ایک بہت بڑا باغ، یاکل منہا، تاکہ یہ اس سے کھاتا رہے. اچھا اب دیکھیے خود کنفیوژن اور کنٹرڈکشن کے شکار تھے. پہلے تو کہتے ہیں کہتے کیوں ہیں، پھر کہہ رہتے ہیں کہ باغ ہونا چاہیے کہ وہ اس سے کھاتے رہے. اللہ کریم فرماتے ہیں دیکھیے تضادات کو، کیسے تضاد کے شکار. کھاتے کیوں ہیں؟ آپ کے کھانے پر بھی اعتراض ہے. جب آپ پہ فاقے گزرتے ہیں تو پھر اس پر بھی اعتراض ہے کہ اس کا باغ کیوں نہیں کہ اس سے کھاتا رہے. پیچھے دیکھیں کہ آپ چلے جائیں آیت نمبر 20 پر، آگے چلے جائیں. وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، یہ جواب ہے اس کا. وَمَا أَرْسَلْنَا، اور ہم نے نہیں بھجوایا تھا، قبلک، آپ سے پہلے، مِنَ الْمُرْسَلِينَ، کوئی بھی پیغمبر،
الا انہم لیاکلون الطعام، مگر وہ سارے کے سارے روٹی کھاتے رہے اور کبھی کسی نے روٹی کھانے پر اعتراض نہیں کیا. یہ ان بدبختوں کا نیا اعتراض ہے. وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، اور وہ چلتے پھرتے تھے بازاروں کے اندر، ان کے بازار جانے پر بھی کبھی کسی نے اعتراض نہیں کیا. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، اور ہم نے آپ لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے ٹیسٹ بنا دیا ہے. اَتَصْبِرُونَ، کہ آیا آپ لوگ صبر کرتے ہیں، استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں. وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور ہے آپ کا پروردگار بصیرًا، دیکھنے والا. آپ آگے جائیں. وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، اور کہہ دیتے ہیں وہ لوگ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، جو عقیدہ نہیں رکھتے بعض بعد الموت کا، امید نہیں رکھتے ہماری ملاقات کا. مینز یعنی بعض بعد الموت اور لائف آفٹر ڈیتھ پر ان کا عقیدہ نہیں ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں؟ لولا انزل علینا الملائکہ، پہلے تو کہہ رہے تھے کہ پیغمبر کے پاس کوئی ملائکہ بطور سپورٹر کیوں نہیں آیا، اور اب انہوں نے ذرا ترقی کر دی، ایلیمنٹری سے ذرا آگے چلے گئے، مڈل کلاس میں چلے گئے، ذرا ترقی کر دی کہ ہمارے پاس کیوں فرشتے نہیں آتے ہمارے گھروں میں تاکہ وہ ہمیں کہنے کہ محمد کو مانو. لولا انزل الینا الملائکہ، کیوں نہیں نازل کیے جاتے ہمارے اوپر فرشتے، او نرا ربنا، یا ہم کیوں نہیں دیکھتے اپنے آنکھوں سے اپنے پروردگار کو کہ وہ کہہ دے ہمیں کہ مانو اس کو. لقد استكبروا في انفسهم وغتوا، لقد استكبروا في انفسهم، انہوں نے اپنے آپ کو اپنے نظر میں بہت بڑا سمجھ لیا ہے کہ ان کے پاس یا فرشتے آ جائیں یا خدا خود دوڑ کے آ جائے. لقد استكبروا، اللہ کریم فرماتے ہیں بڑے لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، ان کے گھر میں یا میں نے جانا ہے میرے فرشتوں نے جانا ہے. چودھری صاحب اللہ کریم کہتے ہیں بہت بڑے لوگ ہیں، ان کے پاس یا میں نے جانا ہے جبریل نے جانا ہے. ہاں لقد استكبروا في انفسهم، یہ لوگ اپنے تصورات کے اعتبار سے بہت بڑے بن چکے ہیں. وعتوا عتوا کبیرا، اور یہ نافرمانی کر چکے، بہت بڑی نافرمانی. اب اللہ کریم بھی وہ چودھری صاحب والے بات کر رہا ہے کہ ہاں فرشتوں کو دیکھو گے، لیکن یوم یرون الملائکہ، اس دن جب یہ لوگ دیکھیں گے فرشتے کو، لا بشرا یومئذ للمجرمین، تو آج تو یہ فرشتے کا آنا مانگ رہے ہیں، اس دن یہ فرشتے سے بھاگنے کا راستہ ڈھونڈیں گے. لا بشرا یومئذ، تو کوئی خوشی نہیں ہوگی اسی دن مجرموں کے لیے. ویقولون حجرا ماجورا، اور وہ کہیں گے کہ کوئی مضبوط دیوار ہونی چاہیے کہ فرشتہ نہ دیکھ سکوں. اصحاب الجنہ، جنتی لوگ یومئذ، اسی دن خیر مستقرا، بہتر ہوں گے جائے قرار کے اعتبار سے، وآسن مقیلا، اور بہترین قیلولے میں ہوں گے جب فرشتہ ان کے پاس آ جائے گا. وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ، اور اللہ کریم فرماتے ہیں ایک فرشتے کا کیا ذکر ہے، یہ تو ایک جا پہنچتا ہے خاص وقت پر، جب قیامت آئے گی تو کروڑوں فرشتے نازل ہوں گے، مزہ تو تب آپ کو آ جائے گا. وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، اور جب قَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، وَقَدِمْنَا، اور ہم آگے آ چکے ہیں. قدمنا، ہم آگے آ چکے ہیں، ہم پروسیڈ کر چکے ہیں الی ما عملوا من عمل، انہی کے اعمال کی جانب، انہوں نے جو اچھے اعمال کیے ہوئے ہیں، کیونکہ کافر بھی کبھی کبھار اچھے اعمال تو کر جاتے ہیں، نہیں کرتے، بہت سارے ویلفیئر کے کام کرتے ہیں. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ان اعمال کا جزا، وقدمنا الی ما عملوا، میں ان اعمال پہ پہنچ چکا ہوں، فجعلناہ حباء منثورا، ہم انہیں آخرت میں نیست و نابود کر دیں گے، اس لیے کہ ان کا پری ایگریمنٹ نہیں ہمارے پاس. تو جب ان کا ایگریمنٹ نہیں تو میں پرچیز توڑا کروں ان سے، میں نے ویسے اعمال کو پرچیز نہیں کرنا، اس کے لیے پہلی ایگریمنٹ ہونی چاہیے. اگر چودھری صاحب نے مجھ سے پوچھے بغیر میرے گھر میں کوئی رینوویشن کر دی اور ری ماڈلنگ کر دی تو اس کا کوئی استحقاق نہیں کہ مجھ سے ڈیمانڈ کر لیں، انٹل اینڈ انلیس کہ وہ میرے ساتھ پہلے تو کوئی ایگریمنٹ کرے. تو اللہ کریم فرماتے کہ جنہوں نے کلمہ کا ایگریمنٹ نہیں کیا انہوں نے دنیا آباد کی ہوگی، میرے نظر میں اس کی کوئی قدر قیمت نہیں. چودھری صاحب بات ذہن میں آ گئی. اصحاب الجنت یومئذ، جنتی لوگ یومئذ، اسی دن خیر مستقرا، وہ بہترین قرار میں ہوں گے، آرام میں ہوں گے. واحسن مقیلا، اور بہترین قیلولہ کرنے والے، قیلولہ جو دوپہر کو تھوڑا سا آرام کیا جاتا ہے. وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، اور اسی دن جب
تشقق دراڑیں پڑ جائیں گی آسمان کے اندر بالغمام، اوپر سے سفید بادل اس کو ٹکرائے گا، وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور نازل کر دیے جائیں گے فرشتے تنزیلاً پے در پہ، وہاں پہ آپ ابھی ایک فرشتہ مانگ رہے ہیں، وہاں پہ کروڑوں آتے رہیں گے اور ہر ایک آپ کو تپڑ مارتا رہے گا، جو بھی آئے تازہ دم تو تپڑ مارے گا آپ کو، تبھی فرشتے کا پتہ لگ جائے گا کہ آ گئے جی فرشتے آ گئے، آپ بڑے فرشتے مانگ رہے تھے، یہ جی پہنچ گئے، یہی ہے۔ الملک یومئذ الحق للرحمن، بادشاہ اسی دن یہ ظاہر ثابت ہے للرحمن پروردگار کے لیے، وکان یوما، اور یہی دن ایک ایسا دن ہے، علی الکافرین غسیرا، جو کافروں پہ انتہائی سخت اور تکلیف دے، ویوم یعض الظالم، اور اسی دن بائٹ کرے گا ظالم آدمی علی یدہ، اپنے انگلیوں کو، اپنی انگلیاں چبا لے گا، یقول، وہ کہتا رہے گا، یا لیتنی، ایک کاش کے میں اتخذتو مع الرسول سبیلا، میں لے لیتا پیغمبر کے ساتھ اس کا راستہ، یا ویلتا، ہائے میرے ہلاک اور میری موت آ جائے کہ میں مر جاؤں، لیتنی، کاش کے میں لم اتخذ فلانا خلیلا، نہ بنا دیتا دنیا میں فلاں کو اپنا دوست جس نے مجھے گمراہ کر دیا، کیونکہ لوگ بہت سارے وہ سوسائٹی کی وجہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں، دوستوں کی وجہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں، کمیونٹی کی وجہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں، کیوں چودھری صاحب؟ اسی کا دخل ہے 98 یا 99%، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ لقد ازول، اسے مولانا روم نے کہہ دیا کہ تاتوانی مجان، آپ کے مولانا روم چلے بس چلے تو بے دین دوست کے ساتھ رشتہ ناتا نہ جوڑیے، ختم کر دیں، بے دینوں کو دوست نہ بنائے، تاتوانی دور باش از یار بد، یار بد بدتر بود از مار بد، وہ فرماتے ہیں کہ خبیث دوست وہ کھالے ناگ سے زیادہ مضر ہے، اور پھر خود کمپیریزن کر دیا ہے کہ مارے بد تنہا ترا بر جازنت، کالا ناگ خدا نہ کرے آپ کو کاٹے تو بس آپ کی جان لے لے گا، روح لے لے گا، مر جاؤ گے، لیکن یار بد بر جانو بر ایمان زنت، ناپاک یار اور گینگ والا دوست وہ پہلے آپ کا ایمان سلب کرے گا اور بعد میں آپ کی جان سلب کرے گا، وہ اس سے ذرا آگے جائے گا، کیونکہ سانپ آپ کا ایمان تو نہیں لے سکتا، وہ جان لے گا، لیکن ناپاک دوست وہ پہلے ایمان لے گا اور بعد میں گینگ میں مر آئے گا، بعد میں جان لے گا۔ لقد ضلنی عن الذکر بعد اذ جانی، مجھے گمراہ کر دیا، عن الذکر نصیحت سے، بعد اذ، اور قرآن سے، بعد اذ جانی، اس کے بعد جبکہ یہ میرے پاس آ پہنچا تھا، وکان الشیطان، اس شیطان سے وہ ڈیول مراد نہیں ہے، ابلیس مراد نہیں، یا اس کی ذریہ، وکان الشیطان، اور شیطان صفت دوست، للانسان خذولا، وہ انسان کو رسوا کرنے والا ہوتا ہے، شیطان صفت دوست وہ انسان کو ذلیل کرنے والا ہوتا ہے۔ وقال الرسول یا رب، اور پیغمبر نے کہہ دیا، او میرے پروردگار، ان قومی اتخذوا، تحقیق میری قوم، اتخذوا، جو میرے بلڈ ریلیشن والے ہیں، یہاں قوم کا وہ تصور ہے بلڈ ریلیشن، اور ابو جہل کون تھا؟ حضور کا رشتے میں چچا رکھتا تھا، ابو لہب اپنا سگا چچا تھا، سگا چچا تھا، ولید بن مغیرہ اس کے باپ کا چچا زاد تھا، قریش تھے سارے۔ ان قومی، تحقیق یہ میری قوم، اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، انہوں نے بنا دیا ہے اس قرآن کو متروک، یعنی انہوں نے عزم کر دیا ہے کہ قرآن کی کسی بات کو نہیں ماننا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ، اور اسی طرح جعلنا لِكُلِّ نَبِيٍّ، ہم نے پیدا کر دیے پیغمبر کے مقابلے کے لیے عدواً، دشمن، من المجرمین، مشرکوں میں سے، وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اور انف ہے آپ کے پروردگار ہدایت دینے والے لوگوں کو اور امداد کرنے والے اپنے پیغمبر کی۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، قرآن پر اعتراض، وقال الذین کفروا، اور کہہ دیتے ہیں یہ کفار، لولا نزل علیہ القرآن، کیوں نازل نہیں کیا گیا اس پیغمبر پہ قرآن، جملۃ واحدہ، یکمشت، جملۃ واحدہ یکمشت، جس طرح موسیٰ پہ تورات نازل کی گئی ایک ساتھ آ گئی، یہ کہہ دیتا ہے 3 آیات نازل ہو گئی، 1 سورت نازل ہو گئی، 10 آیات نازل ہو گئی، یہ سلسلہ تو ختم نہ ہونے والا ہے۔ اگر خدا نے اس کے پاس کتاب نازل کرنی، یکمشت کیوں نازل نہیں فرمائی؟ تو اللہ نے حکمت بیان کر دی
کہ کذالک لنثبت بہ فؤادک، یہ اس طرح ہم اس لیے نازل فرماتے ہیں لنثبت کہ ہم استقامت اور سٹیبلٹی دے دیں اس قرآن پر، فؤادک آپ کے قلب و دماغ کو، کہ آپ پریکٹس کرتے رہیں ساتھ ساتھ، جو بھی حصہ نازل ہوتا ہے آپ پریکٹس کر جاتے ہیں، پر پریکٹس کے لیے اکارڈنگ ٹو سرکمسٹانسز نازل ہو جاتا ہے۔ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور ہم اسے ریسائٹ کروا دیتے ہیں آپ کے اوپر ترتیلاً، تجوید کے اعتبار سے۔ ورتلنا، اس کی ریسیٹیشن وہ بھی فرض ہے، ریسیٹیشن اس طرح لکھی لکھائی کتاب نازل کروا دیتے تو آپ خود ریسائٹ کروا دیتے، ابھی تو جبریل ریسائٹ کرواتا ہے، آپ کا سی ڈی بنوا رہا ہے، کیا بنوا رہا ہے؟ سی ڈی بنوا رہا ہے، یعنی ایکچوئل شیپ آف پروناؤنسمنٹ کہ کس طرح آپ نے پروناؤنس کرنا ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ قرآن کے الفاظ کو صحیح ریسائٹ کرنا فرض عین ہے، غلط ریسائٹ نہ کریں۔ ہاں کیوں نہیں، کیوں نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صرف الفاظ ہی پڑھ لیے تو ایک ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ اور لا اقول الف لام میم حرف، ابن مسعود فرماتے کہ حضور نے فرمایا کہ الف لام میم یہ ایک حرف نہیں، بل الف حرف و لام حرف و میم حرف، الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے، میم تیسرا حرف ہے۔ اور الف لام میم کی مثال اس لیے دی کہ الف لام میم کا کوئی معنی ہے نہیں، الف لام میم کا، تو وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منشن کر دیا کہ وہ جو بے معنی قسم کے حروف ہیں وہاں قرآن کریم میں، جس کے مراد معنی اللہ کو معلوم ہے کہ الف لام میم کا معنی کیا ہے، آپ نے ریسائٹ کر دیا، آپ کو 30 نیکیاں مل گئی، ڈیسائڈ کر دیا اور آپ کو 30 میں۔ تو قرآن کریم کے 5 حقوق ہیں، میں نے کسی وقت بیان کر دیے تھے بقرہ میں، 5 حقوق ہیں۔ سب سے پہلا حق کہ اس پہ ایمان لایا جائے، دوسرا حق کہ اس کو ریسائٹ کروایا جائے اور اس کی ریسیٹیشن وہ سیکھ جائے، تیسرا حق کہ اس کے معنی کو سمجھ لیا جائے، تفسیر کو سمجھ لیا جائے، چوتھا حق کہ انڈیویجول لائف میں اس پر عمل کیا جائے، اور 5واں حق کہ بطور سسٹم اس کو امپلیمنٹ کیا جائے۔ قرآن کریم کے اپنے الفاظ سیکھنا یہ مسلمان کی پہلی ذمہ داری ہے ایمان کے بعد۔ انگریزی میں تو آپ پڑھتے ہیں اس کا مفہوم سمجھتے ہیں، وہ اسی کا ثواب مل جائے گا، یعنی آپ قرآن کریم کے مفاہیم کو پڑھتے ہیں اسی کا ثواب مل جائے گا، ریسیٹیشن کا اور اس کے الفاظ کا اپنا ایک علیحدہ مداری ہے۔ ہم نے انگریزی کیسے سیکھی، کیسے سیکھی؟ ہماری زبان نہیں ہے۔ میں نے فارسی کیسے سیکھی، سیکھنے کی کوشش کی۔ میں نے اردو کیسے سیکھی، میں نے عربی کیسے سیکھی؟ افغانستان کے میں نہیں، آپ میرے علاقے میں آئے، میرے علاقے میں جنہوں نے سیکھی نہیں ہے ان کو فارسی کا ایک جملہ بھی نہیں آتا، جاتا ہے نہیں آتا۔ ابھی عمر دین نے جو گلابی قسم کی اردو سیکھی ہے کیسے سیکھی ہے؟ اس نے محنت کی ہے کوئٹہ میں، اب دیکھیے حمید جان نے بھی گلابی اردو سیکھی ہے، تبھی تو یہ اردو دان طبقے کے صدر بنے ہوئے تھے یونیورسٹی میں، انڈیا میں سارے لوگ اردو دان تھے اور اس نے گلابی اردو سیکھی تھی، ان کے یونین کے صدر بن گئے۔ یہ ہمارے پشاور یونیورسٹی کے ایک آدمی جنرل سیکرٹری بن گئے، ہاں، اور اسے ایک جملہ بھی اردو کا نہیں آتا تھا، وہ ایسی اردو بولتا تھا کہ اللہ رحم فرمائے کہ پتہ نہیں کیا زبان بول رہا ہے۔ تو اس کے جو مخالف تھے انہوں نے وہ جلسہ کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ اگر یہ آدمی کامیاب ہوگی یہ قیامت کی نشانی ہوگی۔ لا یأتونک بمثل الا جئناک بالحق واحسن تفسیرا، اور نہیں لاتے یہ کفار آپ کے مقابلے میں بمثل کوئی بھی اعتراض، جیسے ہی وہ اعتراض لائیں گے الا جئناک بالحق تو ہم اس کا شافی کافی جواب دے دیں گے، ہم ان کے اعتراض کو بغیر جواب کے نہیں چھوڑیں گے۔ واحسن تفسیرا، اور ایک ہوتا ہے الزامی جواب جو ان کو خاموش کر دیتا ہے، اور اللہ کریم فرماتے ہیں جواب کے بعد ان کو تو خاموش کر دیا، پیچھے میں فلسفہ بھی بتاؤں گا، واحسن تفسیرا اس کو ایکسپلین بھی کروں گا۔ تو واپس اپنے سبق پر انشاءاللہ چھٹی ہو گئی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ 10 منٹ زیادہ ہو گئے۔ اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار فالله خير حافظا وارحم الراحمين به ما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے نہیں پہچانا اللہ تعالیٰ کو جس طرح حق ہے اللہ تعالیٰ کے پہچان کا۔ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر، اذ قالوا اس لیے کہ وہ کہہ چکے ہیں ما انزل اللہ کے نازل نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے علی بشر کسی بھی انسان پر من شیء کوئی بھی چیز، یہ اس کا جواب ہے۔ قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، آپ کہہ دیجئے
کہ کس نے نازل کیا تھا وہ کتاب جسے لے آئے تھے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نورن، وہ روشنی تھی، وہدی للناس اور گائیڈنس تھی لوگوں کے لیے، تجعلونہ قراطیسا، تجعلونہ اور آپ بنا دیتے اس کے ورق ورق۔ یہود کو اللہ تعالی جواب مسکت دے رہا ہے، خاموش کرانے والا جواب، کہ جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ کریم نے کبھی کوئی چیز کسی انسان کو نازل نہیں فرمائی، تو اب موسیٰ کے تورات کے ساتھ کیا کرو گے؟ کہ یہ تورات کے موسیٰ کے پاس تورات تو تھی، جسے تو آپ ایڈمٹ کر رہے ہیں اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں فرمائی، تو موسیٰ والی تورات کہاں سے آئی؟ موسیٰ والی تورات کہاں سے آئی؟ اور آپ کہیں گے کہ نہیں کوئی تورات نہیں، تو اللہ کریم نے فرمایا تجعلونہ قراطیسا، آج تک اس کے ورقے الٹا رہے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے جو آپ الٹ پلٹ رہے ہیں؟ صحیح۔ اور پیچھے پھر ان کی بےایمانی دکھائی انہیں کہ تبدونہا وتخفون کثیرا۔ ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ وہی تورات جو موسیٰ علیہ السلام لے آئے تھے اور آپ اس کے اوراق الٹ پلٹ کے ایک دوسرے کو دیتے رہتے ہیں، یہ علیحدہ بات ہے کہ جو بات آپ کو پسند نہیں آتی اسے آپ چھپا دیتے ہیں، جو پسند آتی ہے اسے۔ یہ ایسا جواب مسکت کیوں چوری صاحب ایسا کہتے ہیں، جواب مسکت، خاموش کرانے والی جواب۔ وما قدر اللہ اور نہیں پہچانا انہوں نے اللہ تعالیٰ کو حق قدر ہی، جس طرح اللہ کے پہچاننے کا حق اس قالو اس لیے کہ وہ کہہ چکے ہیں ما انزل اللہ کہ نازل نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے علی بشر کسی بھی انسان پر من شیء کوئی بھی چیز۔ قل آپ کہہ دیجئے او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، من انزل الکتاب کہ کس نے نازل کی ہے وہ کتاب، الذی وہ جا بہ موسیٰ جسے لے آئے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نورن، وہ روشنی تھی، وہدی للناس اور گائیڈنس تھی لوگوں کے لیے، تجعلونہ قراطیسا۔ تو دیکھیے تورات کے ساتھ یہ دو الفاظ ذکر کرنا کہ وہ نور اور ہدایت تھی، مینز مجھے دیکھیں مینز کہ اللہ کریم انہیں اٹریکٹ کر رہا ہے تاکہ اس بات کو وہ سنیں، تاکہ اس بات کو وہ سنیں تبھی تو خاموش ہوں گے۔ تجعلونہ قراطیسا اور آپ اسے تجعلونہ بنا دیتے ہیں قراطیسا، جز جز اور پارٹ پارٹ، تبدونہا اظہار کرتے اسی میں سے بعض احکام کا، وتخفون کثیرا اور چھپا دیتے ڈھیر سارے احکام، تھوڑے بہت آپ ظاہر کر دیتے ہیں، وتخفون کثیرا، اور ڈھیر سارے احکام وہ آپ چھپا دیتے ہیں، اس لیے کہ آج کے ماحول میں وہ آپ کو راس نہیں آتی۔ آج ماحول تبدیل ہو گیا ہے، ماحول تخفون کثیرا اور چھپا دیتے ہیں آپ ڈھیر سارے احکام کو، وعلمتم اور تعلیم دے دی گئی تھی ما آپ لوگوں کو، ما ان شرائع کا، لم تعلموا جسے آپ نہیں جانتے تھے، انتم نہ آپ، ولا آباؤکم اور نہ آپ کے آبا اور پیرنٹس۔ تو اب قل من آپ کہہ دیجئے کس نے نازل کیا، قل من آپ کہہ دیجئے کس نے نازل کیا، یہ قل اللہ یہ اسی کا جواب ہے۔ ایک بار پھر وما قدر اللہ حق قدری اور نہ پہچان سکے وہ اللہ تعالیٰ کو جس طرح اللہ کے پہچاننے کا حق ہے، ما عرف اللہ حق معرفتہ وما عظموا حق عظمتہ، اذ قالوا ما انزل اللہ، اذ قالوا ما انزل اللہ اس لیے کہ وہ کہہ چکے ہیں کہ اللہ نے کبھی بھی نازل نہیں فرمایا علی بشر کسی بھی انسان پر من شیء کوئی چیز۔ قل آپ کہہ دیجئے من انزل الکتاب کہ کس نے نازل کیا تھا وہ کتاب، الذی جاء بموسیٰ جسے لائے تھے موسیٰ علیہ السلام، نورن وہ روشنی تھی، وہدن اور ہدایت تھی، للناس انسانوں کے لیے، تجعلونہ قراطیسا بنا دیتے آپ اس کے اجزاء، قراطیسی پلورل ہے کرتاس کا، کرتاس کہتے ہیں اصل میں کاغذ کو، کرتاس کہتے ہیں اصل میں کاغذ، جس طرح ایک دوست نے ہمیں یہ کاغذ دے دیے تو ان کا بھی یہی وتیرہ تھا کہ تقسیم کرتے رہے، تو اللہ کریم نے فرمایا پھر آپ کیا تقسیم کرتے رہتے ہیں، یہ جو ایک دوسرے کو تما دیتے ہیں، جب اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں فرمائی تو یہ آپ کو ڈرامے تقسیم کر رہے ہیں، یا کوئی ڈرامے تقسیم کر رہے ہیں۔
جادونو کراتے سا بنا دیتے ہیں آپ اس کے اوراق تبدونہا ظاہر کرتے ہیں اس کے بعض احکام و تخفون کثیرن اور چھپا دیتے ہیں ڈھیر سارے احکام تھوڑے بہت ظاہر کرتے ہیں اور ڈھیر سارے چھپا دیتے ہیں کہ آج کے دور کے تقاضے بدل گئے ہیں علمتم اور آپ کو تعلیم دے دی گئی تھی ما ان شرائع کی لم تعلموا جسے آپ نہیں جانتے تھے نہ آپ ولا آباؤکم نہ آپ کے فور فادر یہ آپ کو جو مقام مل گیا ہے اسی کتاب کی وجہ سے مل گیا ہے آپ کے آباء و اجداد کو جو مقام مل گیا تھا اسی کتاب کی وجہ سے مل گیا تھا تو اگر آپ آج اس سے انکار کر دیں تو آپ تو اپنی تاریخ پر پانی پھیر رہے ہیں بدبختوں جو سٹیٹس آپ کو مل گیا تھا وہ کتاب کی وجہ سے آج جو آپ نے ضابطہ نکالا صرف محمد کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کہ کبھی خدا نے کوئی کتاب نازل نہیں فرمائی تو آپ کو سائیڈ افیکٹ معلوم ہے کہ اپنی ساری تاریخ پر بھی پانی پھیر رہے ہیں چوری صاحب کیسا جواب ہے اسے تو خدا ہے نا اور میں کہہ دیتا ہوں کہ قرآن کریم کا ایک ایک لفظ وہ ببانگ بحل کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا کلام ہوں کوئی دوسرا کہہ نہیں سکتا کل کلمہ من کلمات الکتاب يدعي وتدعي وتصيح بأنه كتاب الله وكلامه روح ہوگا لیکن ہدایت تو اللہ کے کنٹرول میں قل اللہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی نے نازل فرمایا یہ قل من انزل الکتاب کے سوال کا جواب ہے کہ آپ ان سے پوچھے کہ وہ کتاب جو یہ تھا وہ کس نے نازل فرمایا قل اللہ آپ خود ہی جواب دیجئے کہ اللہ نے مذرم پھر چھوڑ دیجئے انہیں فی خوضہم کے اپنے خرافات میں یلعبون وہ سرگردان رہیں پھر چھوڑے انہیں کہ اپنے خرافات اور بکواسات میں وہ سرگردان رہیں کیونکہ انہوں نے کہیں رائے حق پہ آنا نہیں ھذا کتاب اور یہ قرآن بھی کتاب عظیم الشان کتاب ہے انزلنا ہم نے نازل کر دیا ہے مبارک اور یہ کتاب دی بلیسڈ ون یہ کتاب دیٹ از دی بلیسڈ ون ایک معنی اور دوسرا معنی مبارک کل من تعلق به بابرکت ہے ہر وہ انسان جس نے اس قرآن کے ساتھ تعلق پیدا کر دیا مبارک کل من تعلق بھی بابرکت ہر وہ انسان جس نے تعلق پیدا کیا اس قرآن کے ساتھ مصدق الذی بین یدیہ یہ ان کے خدشے کا جواب ہے کہ تبھی تو مانتے نہیں کہ آپ نئی کتاب لے آئے ہیں تو اللہ کریم نے فرمایا بدبختو تبھی نہ ماننا تھا اگر یہ کتاب آپ کی کتاب کے مضامین کو کاؤنٹر کرتا جب یہ کاؤنٹر نہیں کر رہا اس کو اپروو اور ویریفائی کر رہا ہے تو انکار کا تو کوئی مجال ہے ہی نہیں سوائے عناد کی سوائے دشمنی کے مصدق الذی یہ تصدیق کرنے والا ہے اس کتاب کا بین یدی جو اس سے پہلے تھا وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ اور یہ اس لیے دیا گیا ہے لِتُنذِرَ کہ آپ ڈرائیں اللہ کے عذاب سے ام القریٰ سینٹر آف دی ولیجز سینٹر آف دی ام القریٰ سینٹر آف دی ولیجز مینز مکہ معظمہ اس کو ام القریٰ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیٹ از جسٹ لائک دی بیلی بٹن ان ہیومن باڈی یہ مکہ معظمہ ہے مکہ معظمہ ہے جسٹ لائک دی بیلی بٹن ان ہیومن باڈی اور یہ بیلی بٹن یہ انسان کے تقریباً مرکز میں ہے انسان کے تو گلوب میں آپ دیکھیں تو مکہ آپ کو بیلی بٹن کے مقام پہ نظر آئے گا اس لیے اللہ کریم نے اسے ام القریٰ کہہ دیا ام القریٰ کا معنی سارے ولیجز کی ماں اور والدہ لتنذر ولذا يقال للمکی الامی واحد من صفات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم انه كان اميا منسوب الى ام القرى كرجل مصري وكرجل عربي وكرجل سوري كان رجلا اميا واحد من معانيه انه منسوب الى ام القرى مفهوم وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ اور اس لیے کہ آپ ڈرائیں ام القریٰ اہل مکہ کو وَمَنْ حَوْلَهَا اب دیکھیے جب سینٹر کا ذکر کر دیا تو باقی ساری دنیا سراؤنڈنگ ہو گئی تو اللہ کریم نے فرمایا وَمَنْ حَوْلَهَا اور وہ جو مکہ کے اردا گرد ہے مینز پوری دنیا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ کہ آپ ڈرائیں ام القریٰ کو وَمَنْ حَوْلَهَا اور وہ جو ام القریٰ کے اردا گرد ہے مینز سارے گلوب کو ڈرائیں سارے گلوب کو ڈرائیں
والذین یؤمنون، وہ لوگ یؤمنون جو عقیدہ رکھتے ہیں بالآخرت، آخرت پر، یؤمنون بہ وہ ایمان رکھتے ہیں اس قرآن پر، وہم علی صلاتہم یحافظون اور وہ اپنی نماز پہ یحافظون محافظت کرتے ہیں۔ محافظت کا معنی ہے اداءً فی وقتہا، یحافظون علیہا اداءً فی وقتہا۔ یہ محافظت نہیں ہوئی، نماز کی وقت گزر گئی اور آپ نے قضا ادا کی، قضا نماز جسے محافظت نہیں کہتے۔ محافظت means to offer your salat in its proper time۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اصل قرآن پر ایمان رکھنے والے وہ ہے جو اپنی نماز اپنے پراپر ٹائم پہ کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کبھی کبھار ہم سے کوئی فتویٰ پوچھتا ہے جی جاب ایسا ہے کہ نہیں کر سکتے، تو اگر وقت سے پہلے، تو ہم کہتے ہیں وقت سے پہلے تو نماز فرض نہیں ہوتی، تو آپ کیا کچھ پڑھ رہے ہیں؟ یہ نماز تو فرض ہوگی تب جب وقت داخل ہو جائے، تو جب تک وقت داخل ہی نہیں ہوئی تو آپ کیا کچھ پڑھ رہے ہیں؟ جی اگر وقت کے بعد کیا جائے تو ہم کہتے ہیں وقت کے بعد پھر ادا نہیں ہوتی، اسے قضا کہتے ہیں۔ اگر آپ ادا کی بات کرتے ہیں تو ادا must be in its proper time. While if you will offer your salat before time, that is not a فرض one. You are going to offer a nafil prayer. اور اگر آپ وقت گزرنے کے بعد then that will be قضا. That is not ادا. So what is محافظہ؟ وہم علی صلاتہم یحافظون۔ اللہ کریم نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی۔ In other words, Allah subhanahu wa ta'ala said ان الصلاۃ كانت علی المؤمنین کتابا هو مفروض، وہ فرض موقوتا in its proper time، کہ یہ فرض ہے اور اپنے پراپر وقت میں فرض ہے۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، ومن اظلم اور کون ہے زیادہ ظالم ممن اس شخص سے افترا جو بنا دیتا ہے علی اللہ اللہ تعالیٰ پر کذبا جھوٹ، جو باندھ دیتا ہے اللہ پہ جھوٹ، او قالا یا کہہ دیتا ہے اوحی الیہ کہ مجھے وحی کی گئی ہے، ولم یوحی الیہ شیء حالانکہ وحی نہیں کی گئی اسے کسی چیز کی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 4 لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ کتنے نے؟ 4 لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ ان میں ایک کا نام تھا مسیلمہ الکذاب جو سب سے زیادہ مشہور ہے، دوسرے کا نام ہے اسود العنسی، اور تیسرے کا نام ہے طلیحہ الاسدی، اور چوتھی ایک عورت تھی سجاح۔ اس کو بھی شیطان نے ذہن میں ڈال دیا کہ سارے مرد ہی نبی بنتے رہیں گے۔ اور حسن بصری اور حضرت رابعہ بصریہ رحمہما اللہ، ان دونوں کے آپس میں دونوں بڑے عالم تھے۔ رابعہ بصریہ خاتون تھی اور حضرت حسن بصری دونوں بڑے محدث تھے۔ حضرت رابعہ کا اپنا حلقہ تھا خواتین کا، اور حضرت حسن کا اپنا حلقہ تھا مردوں کا، اور دونوں بڑے محدث ہیں، بڑے اولیاء اللہ ہیں۔ تو ایک بار ان کا مباحثہ ہوا مرد اور خاتون کے سٹیٹس پر، پر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بائی نیچر مرد کی سٹیٹس بلند ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج تک خواتین میں کوئی بھی نبی نہیں آیا، کوئی بھی پیغمبر نہیں آیا، کوئی بھی پیغمبر نہیں آیا۔ تو حضرت رابعہ بصریہ نے جواب دیا، حسن فرماتے کہ میرا جواب ہو گیا۔ حضرت رابعہ بصریہ نے جواب دے دیا کہ خواتین کا سٹیٹس مردوں سے یہ بلند ہے، اس لیے کہ آج تک پوری دنیا میں کبھی کسی خاتون نے خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ خدا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں یا نمروز کرتے ہیں وہ آپ کے قبیلے کے آدمی ہیں، یا فرعون کرتا ہے وہ آپ کے قبیلے کا آدمی۔ تو حسن فرماتے ہیں کہ میرا جواب ہو گیا کہ واقعی بات تو صحیح ہے، واقعی۔ تو ایک سجاح ایک عورت تھی، سجاح نے تو بعد میں شادی کر دی مسیلمہ کذاب سے، اس کی نبوت تو مدغم ہو گئی، وہ تو مدغم ہو گئی۔ طلیحہ الاسدی وہ واپس مسلمان ہو گیا، اس نے توبہ کیا۔ اور اسود عنسی اس کو حضرت فیروز رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کے صحابی ہیں اسی نے قتل کر دیا، طلیحہ الاسدی کو حضرت فیروز نے قتل کر دیا۔ اور مسیلمہ کذاب اس نے تو پورے ایک علاقے کو اپنے لپیٹ میں، کفر کی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ تو حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد رائٹ اوے حضرت ابو بکر نے اس پر الغار کیا۔ غزوہ بنو حنیفہ مشہور غزوہ حضرت ابو بکر کے زمانے میں، غزوہ بنو حنیفہ مسیلمہ کذاب کی قوم کا نام ہے۔ تو ایک زبردست جرار فوج خالد بن ولید کی قیادت میں اس کی سرکوبی کے لیے بھجوایا گیا، اور مسیلمہ کذاب اسی میں مارے گئے۔ مسیلمہ کذاب مختلف طبقات میں سے تھے، ضروری نہیں تھا کہ جیو میں سے تھے۔ مسیلمہ کذاب وہ تو یمن کا تھا،
من ازلم اور نہیں ظالم. اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سیاتی بعدی ثلاثون دجالون کذابون کل یزعم انہ نبی وانہ لا نبی بعدی، کہ میرے بعد 30 لوگ آئیں گے، دجال ہوں گے، جھوٹے ہوں گے، ہر ایک کا دعویٰ ہوگا میں اللہ کا نبی ہوں وانہ لا نبی بعدی، اور میرے بعد نبی آنے کا کوئی تصور نہیں. اب ٹھیک ٹھاک تعداد ہمیں معلوم نہیں ہو رہی کہ کتنے لوگوں نے دعویٰ کیا آج تک. اور دوسری بات یہ کہ حضور علیہ السلام نے جو کہہ دیا صرف دعوے کی بات کی یا فالوورز کی بھی بات کی، کہ ایسے دعوے دار ہوں گے جس کو فالوورز ملیں گے، کیونکہ مطلق دعوے دار تو بہت سارے ملتے رہیں گے، بہت سارے، کوئی فالوور نہیں ہوگا. اور حضور علیہ السلام نے 30 بندوں کا تذکرہ کیا، کلہم یزعم انہ نبی وانہ لا نبی بعدی. من ازلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور نہیں ظالم اس سے افترا علی اللہ کذبا جو بنا دے اللہ پہ کذبا جھوٹ، او قالا یا کہہ دے اوحی الیہ کہ مجھے وحی کی گئی ہے، ولم یوحی الیہ شیء حالانکہ اسے وحی نہیں کی گئی کسی بھی چیز کی. ومن قالا اور وہ جو کہہ دیتا ہے سانزل میں بھی نازل کر دوں گا مثل ما انزل اللہ اس وحی کے مانند جو نازل کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. سانزل مثل ما، یہ مسلمہ کذاب سے کسی نے پوچھ لیا آپ کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں. محمد تو اپنے ساتھیوں کو روزانہ کوئی نیا کلام سناتے ہیں، آپ نے کبھی سنا ہی نہیں. اس نے کہا کیا سنایا ہے؟ تو اس آدمی نے کہہ دیا کہ ایک نئی وحی جو اس کے پاس آئی ہے سورہ فیل کی شکل میں کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. آپ کو کوئی پتا ہے کہ آپ کے پروردگار نے ہاتھیوں والے کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ہم نے ان کی تدبیر کو نیست و نابود نہیں کیا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طِيرًا أَبَابِيلَ، اور اس پر پرندوں کے جن نہیں بھجوائے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل جو انہیں مارتے رہے کنکروں سے، فجعلہم کعصف مأکول تو انہیں بنا دیا کھائے ہوئے گھاس کی طرح. کہ یہ نازل ہوا ہے. اس نے کہا اچھا رات میرے پاس بھی ایک وحی آئی ہے اس قسم کی، کیونکہ دونوں کا فاؤنٹین وہ ایک ہی جانتا تھا اور ایک ہی مانتا کہ فاؤنٹین ہمارا دونوں کا ایک ہے. وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے انکار نہیں کرتے رہے، لیکن خود کہتے کہ میں بھی ہوں، آپ ہیں لیکن مجھے بھی ریکگنائز کریں. اور حضور کے پاس نے خط بھجوا دیا من مسیلمہ رسول اللہ الی محمد رسول اللہ. یہ خط ہے مسیلمہ کی طرف سے جو اللہ کے نبی ہیں، محمد کے نام جو اللہ کے رسول ہیں. حضور علیہ السلام نے واپس جواب بھجوا دیا کہ من محمد رسول اللہ الی مسیلمہ الکذاب، کہ یہ محمد کی طرف سے ہے جو اللہ کا رسول ہے، مسیلمہ کی طرف جو انتہائی جھوٹا آدمی ہے. اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ٹپا لگا رہے تھے وہ ٹپا تو لگ جاتا ہے. آج پوری دنیا میں جب مسلمہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو الکذاب اس کی صفت ضرور اس کے ساتھ، ادروائز اگر آپ مسلمہ کہتے رہے کوئی جانتا ہی نہیں کہ مسلمہ کون ہے. جب آپ کہیں مسلمہ کہو جو دعویٰ کیا تھا، کیونکہ نبی کریم نے ٹھپا لگا دیا کہ الا مسلمہ الکذاب، تو حضور جو ٹپا لگاتے وہ تو لگ جاتا. تو اس نے کہا کہ میرے پاس بھی وہی آئی ہے. اس نے کہا کیسی وحی؟ تو اس نے کہا عربی تو تھے، وہ عربی تو اس کی زبان تھی. تو اس نے کہا کہ الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل، ہاتھی اور ہاتھی کیا چیز ہے اور تمہیں کیا پتا ہے کہ ہاتھی کیسا جانور ہے. لہو خرطوم وذنب طویل، اس کا ایک بہت بڑا سونڈ ہے اور ایک لمبی دم ہے اس کی لمبی. اس نے کہا یہ وحی میرے پاس آئی ہے. تو اس آدمی نے کہی ہے کہ بکواس کرتے ہو. اس نے 5 جملے کہے ہیں، پورا تاریخی واقعہ اس کے اندر جمع کر دیا، اور آپ نے 4 جملے کہہ دیے، بس صرف سون سے دم تک آپ پہنچے. وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلَ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ، اور اگر آپ دیکھیں جبکہ یہ ظالم لوگ فی غمرات الموت، یہ موت کے بے خودیوں میں ہوں گے، انسین ہوں گے موت کے وقت، فی غمرات الموت موت کی شدتوں میں ہوں گے، سختیوں میں ہوں گے، والملائکۃ اور فرشتے باسطوا ایدیہم وہ لمبے کرتے رہیں گے اپنے ہاتھ ان کی طرف مارنے کے لیے. اور کیا کہیں گے انہیں؟ اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی روحوں کو. تو آدمی اپنی روح کو خود نہیں نکال سکتا، اسے کہتے ہیں توبیخ. اسے کیا کہتے ہیں؟ توبیخ، آدمی کو ذلیل کروانا. اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی روحوں کو. الیوم تجزون، آج کے دن آپ کو بدلہ دیا جاتا ہے عذاب الہون، رسوائی کی سزا کی، بما کنتم اس لیے کہ آپ کہتے رہے علی اللہ اللہ کی ذات پر غیر الحق کے ناجائز بات. وکنتم اور تھے آپ لوگ عن آیات اللہ کے آیات سے تستکبرون انکار کر رہے تھے.
وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور تحقیق آپ آ گئے جئتمونا، آپ آ گئے ہمارے پاس فرادا، اکیلے. کیونکہ جو آدمی مرتا ہے تو اس کے پاس، اس کے ساتھ اللہ کے ہاں کوئی فیملی تو نہیں رہتی. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا، آپ آ گئے ہمارے پاس فرادا، اکیلے. كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جس طرح میں نے پیدا کیا تھا آپ لوگوں کو ابتداءً اکیلا. جب آپ دنیا میں آئے تھے تو اکیلے آئے تھے، آج میرے پاس واپس لوٹے تو اکیلے لوٹے. وَتَرَكْتُمْ مَا حَوَّلْنَاكُمْ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور آپ چھوڑ چکے وہ ساری دولت خَوَّلْنَاكُمْ جو ہم دے چکے تھے آپ کو، وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ آپ نے چھوڑ دیا ہے اسے اپنے کمر کے پیچھے، اپنی پیٹھ کے پیچھے. وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ، اور چھوڑ دیا ہے آپ نے ما وہ سارے دولت خَوَّلْنَاكُمْ جو دے چکے ہم آپ کو، وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ آپ چھوڑ چکے انہیں پیچھے، آپ چھوڑ چکے انہیں پیچھے. وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ، اور نہیں دیکھتے ہم آپ لوگوں کے ساتھ، شُفَعَاءَكُمْ آپ کے وہ سفارشی، الذین زعمتم وہ جو آپ کا خواب و خیال تھا، انہم فیکم شرکا کہ یہ لوگ فیکم آپ کے تصرفات میں شرکا و شریک ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ. لقد تقطع بینکم، لقد تقطع بینکم آپ لوگوں کے درمیان کا واسطہ مکمل ٹوٹ گیا ہے، آپ کا اور ان کے ان سفارشیوں کا واسطہ مکمل ٹوٹ گیا ہے. لقد تقطع بینکم آپ اور آپ کے درمیان تعلقات مکمل منقطع ہو چکے ہیں. وضل عنکم اور گم ہو گئے ہیں آپ لوگوں سے وہ معبود کنتم تزعمون جسے آپ جانتے تھے کہ یہ معبود ہے یا خدا کے شریک ہے. ان اللہ، اب اللہ کریم نے جب اس مسئلے کو ثابت کر دیا تو یہ اسی پہ تفریح کر رہا ہے. تفریح مین کہ اس بحث کا نتیجہ کیا ہوا کہ صرف اللہ ہی ہے جو سب کچھ کرنے والا ہے. ان اللہ تحقیق اللہ تعالی فالق الحب والنوا، فالق الحب یہ شک کرنا، کسی چیز کو شک کرنا، پھاڑنا ہی کہتے ہیں. فالق الحب تحقیق اللہ تعالیٰ فالق الحب وہ پارنے والا ہے یا چیرنے والا ہے، الحب دانے کا، دانے سے وہ تیغ کون نکالنے والا ہے؟ اللہ. چیرنے پارنے والا ہے الحب دانے کا، والنوا اور گٹھلی کا. وہ کھجور کے اندر کیا ہوتے ہیں؟ گٹھلی ہوتی ہے. یخرج الحی من المیت نکالتا ہے اللہ تعالیٰ زندہ تیغ من المیت مردہ دانے سے. دانا مردہ ہوتا ہے اور تیغ زندہ ہوتا ہے. وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ اور نکالنے والا ہے مردے کا من الحی زندہ تیغ سے، پھر مردے دانے نکال دیتا ہے. ذالکم اللہ تو یہی ہے اللہ تعالیٰ. فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ آپ کو کہاں سے دھکا لگ رہا ہے، آپ کہاں سے بچ رہے ہیں؟ اللہ تو یہی ہے جو اس کی صفات یہ ہیں. یہ آپ نے جو ڈھیر سارے خدا بنائے ہیں جو ان کاموں میں سے کوئی ایک کام بھی نہیں کر سکتا، پتہ نہیں ان کے حوالے سے آپ کہاں سے بچ رہے ہیں، یہ آپ کی اسٹیشن کہاں ہے؟ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ کہاں سے آپ کو دھکا لگ رہا ہے؟ فالق الاصباح اللہ تعالیٰ فالق الاصباح ہے وہ چیرنے والا ہے الاصباح صبح کاذب کا، تاکہ صبح صادق نکالے اس سے. رات کے بعد دو بار روشنی آ جاتی ہے، ایک بار روشنی آ جاتی ہے اس کے بعد پھر اندھیرا آ جاتا ہے. مشرق کی جانب ایک بار روشنی آتی ہے پھر اندھیرا آ جاتا ہے اور پھر روشنی آ جاتی ہے. تو پہلی والی روشنی اسے کہتے ہیں صبح کاذب، پہلی والی روشنی اسے کیا کہتے ہیں؟ صبح کاذب. اور دوسری والی روشنی کہتے ہیں صبح صادق. اس صبح کو صبح کاذب اس لیے کہتے ہیں کہ وہ رات ہی کا حصہ ہوتا ہے، وہ صبح کا حصہ نہیں ہوتا. لیکن چونکہ روشنی ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ روشنی ہوتی ہے، اس لیے صبح کا نام دیا گیا. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اس پہلی والی روشنی کو میں شک کرتا ہوں، وہ عمل شروع ہو جاتا ہے، میں اسے شک کر میں اسے چیرتا پاڑتا ہوں، تبھی پہلے اس سے اندھیرا آ جاتا ہے اور اندھیرے کے بعد پھر صبح صادق آ جاتا ہے. فالق الاصباح اللہ تعالیٰ چیرنے پاڑنے والا ہے صبح کاذب کا. وجعل اللیل اور بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے رات کو سکنن آرام.
وجعل اللیل اور بنا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اللیل رات کو سکنن آرام کے لیے، کہ رات آرام کے لیے ہے اور دن کام کے لیے. یہ نیچر کا تقاضا ہے. نیچر کا آپ رات کو کام کریں گے تو میرے خیال میں آپ 60 کے بجائے 40 میں بوڑھے ہو جائیں گے، کیونکہ نیچر کے خلاف آپ جا رہے ہیں. وجعل اللیل سکنن اور بنا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے رات کو سکنن آرام. رات کو اللہ نے آرام پیدا. اور دیکھیے آپ رات کو جاگے رہیں، رات کو جاگے رہیں، اور دن کے وقت آپ ڈھیر ساری نیند کریں. وہ ریسٹ جو رات کو ملتی ہے وہ دن کو ہو نہیں سکتا. آپ کے بدن پہ اثر رہے گا. کیوں چویسا کہ نہیں ہوتا؟ ہاں. وجعل اللیل سکنن اور بنا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اللیل رات کو سکنن آرام، والشمس اور سورج کو، والقمر اور چاند کو، حسبانن حساب کا ذریعہ، لیونر ایئر اور سولر ایئر دونوں ڈیپینڈ کرتے ہیں کس پر؟ چاند سورج پہ. چاند سورج پہ. سولر ایئر وہ سورج پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور لیونر ایئر. اور دونوں کے درمیان فرق ہوتا ہے. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کے اندر لکھا ہے کہ دونوں کے درمیان فرق ہوتا ہے 10 سے 1/4 دن کا. 10 days and a quarter of day کا. 10 days and a quarter of day کا. ذالک تقدیر العزیز العلیم. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ تقدیر ہے اس اللہ کا جو غلبہ رکھنے والا ہے، جو جاننے والا ہے. وَهُوَ الَّذِي اور وہ اللہ وہ ذات جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ جس نے پیدا کر دیے آپ کے لیے النجوم ستارے، لِتَعْتَدُوا بِهَا تاکہ آپ راستہ نکال سکیں، بِهَا ان ستاروں کے ذریعے، فی ظلمات البر جنگل کی تاریکیوں میں، والبحر اور سمندر کی تاریکیوں میں. دونوں تاریکیوں میں آپ راستہ نکالیں گے ستاروں کے ذریعے. کس کے ذریعے؟ ستاروں کے ذریعے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ستاروں میں اللہ نے 3 فائدے پیدا کر دیے ہیں جو اہم فائدے ہیں. ایک یہ راستہ معلوم کرنا، لِتَعْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. اور آپ نکالیں سورہ ملک 29واں پارہ، الملک ڈال لیا، بالکل پہلی سورت آیت نمبر 5. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا اور ہم نے مزین کر دیا ہے، ڈیکوریٹ کر دیا ہے، السماء الدنیا یہ نزدیک والا آسمان، بمصابیح قمقموں سے. تو یہ اس کا دوسرا فائدہ، یہ اس کا دوسرا فائدہ. اور تیسرا وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ اور بنا دیے میں نے کچھ ستاروں کو رجوماً بمب، للشیاطین شیطانوں کے لیے. تو یہ تیسرا فائدہ، یہ اس کا تیسرا فائدہ. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 اہم فائدے قرآن کریم نے ستاروں کے ذکر کر دیے ہیں. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ واپس اپنے سبق پہ. اللہ وہ ذات جعل لکم النجوم جو پیدا کر چکے آپ کے لیے النجوم ستارے، لتعتدوا بها تاکہ آپ راستہ معلوم کر سکے، بها ان ستاروں کے ذریعے، فی ظلمات البر، فی ظلمات البر جنگل کی تاریکیوں میں، والبحر اور سمندر کی تاریکیوں میں، قد فصلنا الآیات ہم نے تفصیل سے بتا دیے اپنی نشانیاں، لقوم یعلمون اس قوم کے لیے، یعلمون جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں کہ یہ کام کرنے والا خدا ہوتا ہے، باقی کوئی خدا نہیں ہوتا. یہ کام جو کرتے ہیں، جو میں نے لسٹ دے دی، یہ کام کرنے والا خدا، یعنی خدا کو پہچاننے کی یہ نشانیاں ہیں. خدا کو پہچاننے کی تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ہم نے تو ان ڈیٹیل اپنی نشانیاں بتائیں، لیکن کس کے لیے نشانی؟ لقوم یعلمون جس کو انسانی عقل کو دیا گیا ہے. اب اس آدمی کی عقل پہ پردے پڑے ہیں، اللہ کریم نے فرمایا اس کا خدا سے کیا تعلق اور خدا کی نشانیوں سے کیا تعلق. قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون ہم نے تفصیل سے نشانیاں بتا دی اس قوم کے لیے، یعلمون جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں. والذی اور اللہ وہ ذات انشاکم جس نے ابتداء پیدا کر دیا ہے آپ لوگوں کو، من نفس واحدۃ ایک ہی نفس سے، من نفس واحدۃ ایک ہی نفس حضرت آدم سے، فمستقر ومستودع، فمستقر ومستودع ان 2 لفظوں کے بہت سارے تفاسیر مفسرین نے کیے ہیں. ایک یہ کہ فمستقر ومستودع
مستقر و مستودع. مستودع کا معنی کہ آپ کے باپ آپ کے والد کے بدن کے اندر جو آپ کے جینز پڑے ہوئے ہیں وہاں سپردگی ہو گئی ہے, وہاں اس کی سپردگی فار ٹائم بینگ ہو گئی ہے. اس کی اصل جگہ آپ کی ماں کی ووم ہے, اسی کا رحم ہے. تو باپ کے بدن میں رہنے والے جینز کی جو جگہ ہے اسے اللہ کریم نے مستودع کہہ دیا, اور ماں کی ووم میں جب وہ منتقل ہو کے بچہ بنتا ہے تو اسے مستقر کہہ دیا کہ وہ قرار والی جگہ ہے, اور باپ کا بدن وہ امانت والی جگہ ہے. باپ کے بدن وہ امانت, تو اس کو جب امانت کہا گیا تو اٹ مینس کہ اللہ کریم نے مرد کے ذہن میں ڈال دیا کہ یو مسٹ پٹ دی امانہ ایز امانہ اینڈ کیپ دی امانہ ایز امانہ. یو may not do any kind of cheating and خیانہ. کیا آپ ٹرسٹی ہیں, آپ نے اوول آفس والے مسئلے نہیں کرنے. لیکن مجھے سب سے بہترین جو تفسیر معلوم ہے حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کی, اردو زبان میں سب سے پہلے ترجمہ جو لکھا وہ حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا موضع القرآن کے نام سے. حضرت شاہ ولی اللہ کا جو بیٹا تھا حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ, تو اسی نے موضع القرآن کے نام سے ترجمہ لکھا ہے, اور وہ بالکل وہ پرانی ٹکسالی اردو میں, ٹکسالی اردو میں. تو اس نے بڑی اچھی تفسیر کی ہے, اور اس نے لکھا ہے کہ مستقر و مستودع. مستودع کا معنی جائے سپردگی, مستودع کا معنی جائے سپردگی, اور مستقر کا معنی جائے قرار, جہاں ٹھہرنا ہوتا ہے, جہاں پہ ٹھہرنا ہوتا ہے. ودیعت اور امانت وہ فار ٹائم دی ہوتی ہے, ٹھہرنا ذرا زیادہ ہوتا ہے, طویل ہوتا ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں جب بچہ رہتا ہے تو وہ جائے سپردگی ہے, تاکہ وہ اثر پیدا کرے دنیا میں ٹھہرنے کے لیے, وہاں وہ طبیعت اس کی بن جائے, تو پھر اس کا ٹھہرنا ہوتا ہے دنیا میں. اور پھر جب برزخ میں چلا جاتا ہے مرنے کے بعد تو وہ پھر جائے امانت ہے, فار ٹائم بھی ہے, تاکہ وہ اثر پیدا کرے آخرت میں ایور لاسٹنگ ٹھہراؤ کے لیے. تو وہ کہتے ہیں کہ دو مستودع ہیں اور دو مستقر ہیں. دو مستودع, ایک ماں کی وومب تاکہ اثر پیدا کر سکے دنیا میں ٹھہرنے کا, اور دوسرا برزخ تاکہ اثر پیدا کر سکے آخرت میں رہنے کا. تو یہ دو جائے ودیعت ہیں اور دو جائے ٹھہراؤ ہیں. تو آپ بھی اپنے پاس یہ لکھیں, یہ سب سے بہترین تفسیر جو شاہ عبد القادر نے کی ہے. والذی, اللہ تعالیٰ وہ ذات انشاکم جس نے پیدا کر دیا ہے آپ لوگوں کو ابتداءً من نفس واحدۃ, ایک ہی نفس سے, فمستقر, تو آپ کے لیے جائے قرار بھی پیدا کیا ہے, وہ مستودع, اور جائے سپردگی بھی. قد فصلنا الآیات, تحقیق ہم نے تفصیل سے بیان کر دیے الآیات, نشانیاں, لقوم, اس قوم کے لیے, یفقہون, جو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, جو سمجھتے ہیں. والذی انزل, میں اب دیکھیے وہ جو پہلے والے نشانات کہہ دیے تو وہاں کہہ دیا لقوم یعلمون, اور یہ جو پیچھے والا ہے اس کو کہہ دیا قوم یفقہون. فقاہت یہ علم سے زیادہ ان ڈیپتھ میں ہوتی ہے. تو پہلی والی جو نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اتنے ویزیبل ہے کہ وہاں پہ کوئی ڈیپ نالج کی ضرورت نہیں, وہاں آپ سرفیسلی اس کو اسٹڈی کریں تو اللہ معلوم ہو جائے گا. لیکن یہ انسان کی جو جائے سپردگی اور جائے ٹھہراؤ کا میں تذکرہ کر رہا ہوں, اس کے لیے اسٹڈی ذرا ڈیپ ہونی چاہیے. اس کے لیے آپ نے ذرا گائنی اسپیشلسٹ کے پاس جانا ہوگا. کیوں چودھری صاحب کہ اللہ کریم وہاں کیوں لقوم یعلمون کہتے ہیں اور یہاں لقوم یفقہون کہتے ہیں. یہ دیکھیے بس, اگر باقی سارے قرآن کو سیٹ اسائڈ کرنے معاذ اللہ, صرف ان دو کلمات کو اٹھائے کہ وہاں لقوم یعلمون کہہ دیا, لقوم یفقہون کہہ دیا, اس میں ڈفرنس کیا ہے. اللہ کریم نے فرمایا کہ باقی جو میں نے ستاروں کا تذکرہ کر دیا, جی صبح کاذب اور صبح صادق کا ذکر کر دیا, جی دانے اور گٹنی کا ذکر کر دیا, اللہ کریم نے فرمایا اتنا ان ڈیپتھ نالج اس کے لیے ضروری نہیں, سرفیسلی نالج کام آئے گا. لیکن یہ جو انسان کے مستقر اور مستودع کا میں تذکرہ کر دیا, ذرا آپ نے تھارو اسٹڈی کر دی ہوگی, اس لیے یہاں فقاہت کا لفظ دے آیا. بات ذہن میں آ گئی. وَهُوَ الَّذِي, اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے, انزل من السماء ماء, جس نے نازل کر دیا ہے من السماء, اوپر عالم سے, اسپیس سے. سما کا معنی کل ما یعلوک, جو آپ کے اوپر ہے اس کو سما کہتے ہیں, اس چھت کو سما کہتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي, اللہ تعالیٰ وہ ذات انزل جس نے نازل کر دیا ہے من السماء,
بادلوں سے ماءً پانی فاخرجنا پس نکال دیا ہے ہم نے بھی اس پانی کے ذریعے نبات کل شیء نبات کل شیء گھاس ہر قسم کا فاخرجنا منہ نکال دیا ہے ہم نے اس گھاس سے خضرا سبزہ یعنی گھاس کے ذریعے ہم نے سبزہ پیدا کر دیا ہے نخرج منہ اور نکال دیتے ہیں ہم اس گھاس سے حبن دانے متراکبن ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے حبن دانے متراکبن ایک دوسرے کے پاس چڑھے ہوئے ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے دانے کس کو دیکھے اس کو گیہوں کو دیکھے مکئی کو دیکھے وہ دانے ایک دوسرے کے پاس چڑھے ہوتے ہیں نخرج منہ ہم نکال دیتے ہیں اس سے حبن دانے متراکبن ایک دوسرے کے اوپر سوار ومن النخل اور ہم نکال دیتے ہیں من النخل کھجور میں سے ڈیٹ پام ٹری سے ومن النخل اور ڈیٹ پام ٹری سے من طلعها قنوان دانیۃ من طلعها اسی کی برانچوں سے یا طلع اصل میں کھجور کے دیکھیے مجھے کھجور پر جو پہلی بار وہ اس کے آثار ظاہر ہوتے ہیں میوے کے وہ زرد زرد قسم کے چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں آپ وہ بور ہوتا ہے امبور کہتے ہیں پشتو میں بھی امبور کہتے ہیں تو من طلعها اس کے بور میں سے قنوان گچھے اور خوشے قنوان گچھے دانیۃ نیچے کی طرف لٹکے ہوئے ومن النخل اور کھجور میں سے من طلعها ان کے بور میں سے قنوان گچھے دانیۃ نیچے کی طرف لٹکے ہوئے زمین کی طرف لٹکے ہوئے وجنات اور پیدا کر دیے ہم نے باغات من اعناب انگور کے والزیتون اور زیتون کے آلو کے والرمان اور انار کے مشتبہن وغیرہ متشابہ مشتبہن زیتون اور انار مشتبہن سملر ہوتے ان کے اوراق وغیرہ متشابہ اور بالکل مختلف ہوتے ان کے میوے اللہ کریم نے فرمایا کہ دیکھیے آپ پتا توڑے انار کا اور پتا توڑے آپ آلو کا کوئی فرق نہیں کر سکو گے کوئی فرق نہیں کر بالکل سیم ٹو سیم ہے زیتون کا اور رمان کا پتا اور آج جو ہوتے ہیں پتے وہ بالکل ایک جیسے لیکن جہاں تک میوے کا تعلق ہے تو آلو کو دیکھیں اور پھر انار کو دیکھیں وجنات اور باغات من اعناب انگور کے والزیتون اور زیتون کے والرمان اور انار کے مشتبہن جس کے پتے مشتبہ ہوتے ہیں ایک جیسے ہوتے ہیں وغیر متشابہ اور ان کے میوے غیر متشابہ ہوتے ہیں اب آلو کو دیکھیں اتنا ہے اور انار کو دیکھیں اتنا بڑا ہے ہاں کلر بھی مختلف ہے رنگ بھی مختلف ہے ذائقہ بھی مختلف ہے خصوصیات بھی مختلف ہیں انظروا الی ثمری اب آلو کو دیکھیں آلو کو دیکھیں وہ حد درجے کا گرم تیل ہے آلو کا تیل حد درجے کا اور انار کو دیکھیں اس کا جوس وہ لیور کی بیماری کے جو لیور کو تپش ہو جاتی ہے تو پھر اطباء حضرات اور حکیم حضرات شربت انار وہ کہہ دیتے ہیں کہ شربت انار پیا